अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया जब हम इसमें शुरू कराए गए काफी कोर्सेज का फर्स्ट बैच मुकम्मल होने की तकरीब में शरीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना मुख्तसर तारुफ बयान कर देती हूँ, जिसकी कोई इतनी खास जरूरत तो नहीं है। आप में से अक्सर लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मुख्तसरन बयान कर दूं कि मेरा नाम फौजिया सईद है और मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। और बाकी तालीमी कैरियर के हवाले से मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश और बीएड एमएड वगैरह के कुछ कोर्सेज किए हुए हैं। दीनी तालीम के हवाले से मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने मुख्तलिफ ऑनलाइन इदारों से तजवीद व तफसीर, हदीस, फिक और इस तरह के मुख्तलिफ कोर्सेज कर रखे हैं, अरेबिक ग्रामर वगैरह के। और अब मैं अल मुसहफ इंस्टीट्यूट के साथ वाबस्ता हूँ और अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस रास्ते के लिए मुंतखब किया है। तो अल मुसहफ इंस्टीट्यूट में मैं प्रिंसिपल की फराइज सर अंजाम दे रही हूँ और ये बहुत भारी जिम्मेदारी है जो मेरे कंधों पर आयद होती है। और मैं अपने आप को इसका अहल तो नहीं समझती, क्योंकि मन आनम के मन दानम, लेकिन फिर भी अपनी भरपूर कोशिश करती हूँ। अल्लाह ताला दीन के इस रास्ते में मुझे इस्तकामत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलें, पहले हम काफी लेट हो चुके हैं, तो अभी हम अपनी तकरीब का बाकायदा आगाज करते हैं तिलावत कलाम पाक से, जिसके लिए मैं सबसे पहले दावत देती हूँ अल मुसहफ इंस्टीट्यूट की हिफ्स क्लास की तालिबा के वो तिलावत कलाम पाक पेश करें। जी सालिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह, बारकल्लाहु फीक। चलें, अब मैं कुछ अल मुसहफ इंस्टीट्यूट का तारुफ करवा दूं आप लोगों के सामने, क्योंकि ज़ाहिर है अल मुसहफ इंस्टीट्यूट एक नया इदारा है, तो आप में से अक्सर लोग इसके बारे में इतना नहीं जानते होंगे। तो बाकायदा तौर पर अल मुसहफ का आगाज तो 2020 से किया गया, लेकिन इस पर काम 2006 से जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको बनाने के मकासद क्या है वो मैं आपके सामने कुछ बयान कर देती हूँ। सबसे पहला मकसद तो इसका ये था कि मुसलमानों को उनकी खोई हुई शनाख्त वापस दिलाई जाए, क्योंकि जैसे कि आप सबके इल्म में है कि हम एक नजरियाती दौर से गुजर रहे हैं, और इसलिए हर मुसलमान के लिए ये जरूरत महसूस की गई कि वो अकायद और नजरियात में मजबूत हो, ताकि सही मानों में इस्लाम का पैगाम दुनिया तक पहुंच सके। दूसरे नंबर पर हमारे मौजूदा तालीमी निज़ाम में इस्लामी तशख़्ख़ुस को जिस तरह पामाल किया जा रहा है, वो एक लम्हा फिक्रिया है। हमारे तलबा को वो मज़ामीन भी पढ़ाए जाते हैं जो हमारी मजहबी अक़दार के खिलाफ हैं। लिहाजा अल मुसहफ का एक मकसद ये भी है कि तलबा को हर मज़मून कुरान और सुन्नत के मुताबिक पढ़ाया जाए। इसके अलावा तालीमी इदारों में असातिज़ा के साथ होने वाला इस्तेहसाल खत्म करना और ज्यादा से ज्यादा असातिज़ा को तैयार करना, उनके रोजगार में मदद देना भी एक अहम मकसद है। अल मुसहफ इदारा खवातीन के अकायद व नजरियात पर खसूसी तवज्जो दे रहा है, ताकि मुस्तकबिल की माएँ अपने बच्चों को खालिस इस्लामी तरीकों के मुताबिक ढाल सकें। अल मुसहफ इंस्टीट्यूट न सिर्फ ऑनलाइन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, बल्कि फिजिकल इदारे के तौर पर भी बहुत काम कर रहा है। इस वक्त ऑफलाइन और ऑनलाइन मुख्तलिफ कोर्सेज हो रहे हैं, जिनमें दीनी अलूम के अलावा साइंसी अलूम भी शामिल हैं, और इन कोर्सेज की तादाद तकरीबन 20 के करीब है। अल मुसहफ में काम करने वाले असातिज़ा की तादाद तकरीबन 25 है, और तकरीबन 300 तलबा ऑनलाइन और फिजिकल इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। अल मुसहफ फिजिकल इदारा जो है उसमें मदद झेल मनसूबों पर काम हो रहा है, जिसमें सबसे पहले बच्चों की तालीम और तरबियत, इसके अलावा खवातीन की तालीम और तरबियत, खवातीन को हुनर सिखाना, बच्चों की खेलो तफरीह का एहतमाम करना, बेवा औरतों की कफालत, यतीम औरतों की कफालत वगैरह जैसे मनसूबे शामिल हैं। अल्लाह ताला अल मुसहफ को अपने इन मकासद में और इन मनसूबों में कामयाब करते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। जी, अब मैं मोहतरमा हिना साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। जी हिना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम हिना एजाज है और मैं अल मुसहफ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में वाइस प्रिंसिपल की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद तमाम सामीन इकराम की तहे दिल से मशकूर हूँ, आपने अपना वक्त निकाल
مطالعہ اور المصحف کی آج اس گرینڈ سیریمنی میں شمولیت اختیار کی۔ ابھی جیسے کہ پرنسپل فوزیہ سعید نے اپنا بھی اور المصحف کا ایک تعارف دیا، تو میں بھی آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے اپنی 40 سالہ زندگی کے دورے طالب علمی میں شروع ہی سے معاشرے میں فعال کردار ادا کرنے کے عظیم ارادوں اور خوابوں کے ساتھ ایم اے اسلامیات کی ڈگری لے کر تعلیمی سفر مکمل کرتے ہوئے شادی شدہ زندگی میں قدم رکھا، اور 3 بیٹوں کی پیدائش کے بعد ان کی بہترین تعلیم و تربیت کے مرحلے میں مجھے اس حقیقت کا بخوبی ادراک ہوا کہ موجودہ تعلیمی نظام کی بدولت ہم اپنے اس معاشرے کو اسلامی نہج پر استوار کرنے میں مواقعوں کی عدم دستیابی کا شکار ہیں۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر مختلف فلاح و بہبود کے کام کرتے ہوئے جناب سید یوسف علی شاہ نے اپنے وین سے مجھے آگاہ کیا اور اس ادارے کے لیے کام کرنے کی دعوت دی، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ان کے وین کے ساتھ تعلیمی میدان میں کام کر کے مجھے خیر و برکت کا ایک ہمیشہ جاری رہنے والا سلسلہ محسوس ہوا، اور اسی خیر و برکت کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ تو بلا تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سسٹر فوزیہ سعید کو کہتے ہیں کہ ہمیں مزید آگے بتائیں۔ اوور ٹو فوزیہ۔ جی ہنا جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی ہم آپ کو کورسز کے بارے میں بتاتے ہیں جو المصحف انسٹیٹیوٹ میں آن لائن کورس جو آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے وہ ہے حفظ القرآن کا کورس۔ حفظ القرآن کے کورس کی جو ہماری ٹیچر ہیں وہ ہیں، خود بھی حافظہ قرآن ہے، بلکہ عربی گرامر، ترجمہ و تفسیر، حدیث اور فقہ سے متعلق بہت سے کورسز کر چکی ہیں۔ میں یہ چاہوں گی کہ راشدہ صاحبہ اپنی کلاس کے بارے میں خود بتائیں تھوڑا سا۔ جی راشدہ صاحبہ۔ جی جیسا کہ ابھی فوزی سعید صاحب نے آپ کو تعارف تو میرا کروا دیا کہ الحمدللہ میرا تعلق جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ تقریباً پچھلے 20 سال سے ہے، لیکن آن لائن حفظ کروانے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، المصحف کے ساتھ، اور یہ اس لحاظ سے میرے لیے چیلنج تھا کہ ایک تو آن لائن میری پہلی کلاس تھی، دوسری یہ کہ میں نے کافی میرے مشاہدے میں بات آئی تھی، میں آن لائن کلاسز دیتی تھی پڑھنے کی حد تک کہ آن لائن کلاسز جو ہوتی ہیں نا اس میں کیونکہ اسٹوڈنٹ سامنے نہیں ہوتے، تو اگر مختصراً کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس آن لائن کلاس بھی لے رہے ہوتے ہیں اور کھانے پینے سے لے کر شاپنگ تک سارے کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر سامنے چونکہ نہیں ہوتے تو اس طریقے سے حفظ کروانا بہت مشکل کام تھا میرے لیے، یوں سمجھے ایک چیلنج تھا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ہمارے پاس ایڈمیشن جو آئے تھے وہ کچھ ایسی خواتین کے تھے جو گھریلو خواتین گھریلو ذمہ داریاں اپنی ادا کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا ان کو شوق تھا کہ ہم حفظ کریں، لیکن ہمیں ہماری جو ذمہ داریاں ان کے ساتھ حفظ کروایا جائے، ہمیں تھوڑی سی رعایت سہولت دی جائے۔ چنانچہ ان چیلنجز یہ میرے لیے بہت بڑے بڑے تھے، لیکن الحمدللہ المصحف انسٹیٹیوٹ کے جو سربراہ ہیں سید یوسف علی شاہ صاحب اور پرنسپل فوزی سعید صاحب نے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی، اور ان کے تعاون سے اور انہوں نے بہترین ماحول ہمیں فراہم کیا ہے الحمدللہ، تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ چیلنج جو ہے قبول کیا اور میں نے یہ کلاس شروع کی، اور الحمدللہ میں صرف اتنا بتانا چاہوں گی کہ ویسے بہت بڑا دعویٰ نہیں کروں گی کہ بہت کامیاب کلاس ہے، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کی سہولیات کو دیکھتے ہوئے جو ہے سہولت کو دیکھتے ہوئے اس کو جاری رکھتے ہوئے، سہولت سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی جس طرح سے جاتے ہیں 2 کلاسز ویسے الحمدللہ میری ہو رہی ہیں، وہ یہ لوگ اگر کہیں کہ ہم ایک کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کریں گے اور دوسری کلاس کا جو سبق ہے وہ ہم اس کو کور کر لیں گے تو ان کو سہولت بعض دفعہ دی بھی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود ہمارے 2 پارے مکمل ہو چکے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ زیادہ تر خواتین ہیں، 1-2 بچیاں بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اسٹوڈنٹ یعنی ہم ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کی سہولت کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں، اور ابھی ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی ہے جو چاہتی ہے کہ میں 1 سال میں حفظ کروں، تو میں نے اس سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ 1 سال میں حفظ کر لیں، یعنی جو جس طریقے سے بھی کرنا چاہتا ہے ہم اس طریقے سے اس کو سہولت فراہم کر رہی ہے یہ انسٹیٹیوٹ، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے چھوٹی صورتیں یعنی چھوٹی صورت سے مراد یہ ہے کہ جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں، اس جمعہ میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، سورہ ملک روزانہ پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، تو یہ سلسلہ بھی ہم نے شروع کیا ہے، اور الحمدللہ سورہ کہف کا کورس میرا جو ہے میرے ساتھیوں لوگوں نے مکمل کیا، ان کا مکمل ہو چکا ہے، اور آئندہ جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم دوسری صورتیں جو ہیں اس کے کورسز بھی شروع کروائیں گے۔ تو بس یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان لوگوں کو بھی کوئی مجبوری ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اس انسٹیٹیوٹ کو جوائن کریں، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ لوگوں کو بہترین ماحول بھی فراہم کریں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اپنے اس شوق کو پورا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ راشدہ صاحبہ آپ کا۔ اچھا، آپ کا ایک سیکنڈ کورس چل رہا ہے ہمارے ساتھ حفظ سورۃ الکہف کورس، جو الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ 1 منتھ کا کورس تھا اور الحمدللہ مکمل ہو گیا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ جن لوگوں کو سورہ کہف یاد کرنے سے دلچسپی تھی انہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا اور بہت اچھے طریقے سے یاد کی سورت۔ چلیں ہم نشید سن لیتے ہیں انیسہ اور علینا سے۔ ماشاءاللہ یہ دونوں بچیاں بھی کڈ سمر بوسٹر کی طالبات ہیں اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کورس کمپلیٹ کیا تھا، تو یہ آپ لوگوں کے سامنے نشید پیش کریں گی۔ جی انیسہ اور علینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا من صلیت بکل الانبیاء
يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله أمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله عليه ختم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين माशाल्लाह, जबरदस्त, बारकल्लाह फीक, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अच्छा जी, अभी आपके सामने नेक्स्ट कोर्स जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो है अरेबिक ग्रामर का कोर्स, और इसकी टीचर हैं मोहतरमा ज़रीन साजिद साहिबा। और ज़रीन साजिद साहिबा वो टीचर हैं जो अल-मुस्तफ़ इदारे की अवलीन टीचर्स में शामिल हैं, और मास्टर्स इन इकनॉमिक्स के अलावा ये अरेबिक ग्रामर, तर्जमा व तफसीर, हदीस, अलूम हदीस और दीगर अलूम से गहरी वाकफियत रखती हैं और अरसे दराज से तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं। उन्होंने अल-मुसफ़ के तवस्सुत से अरबी ग्रामर का 5 माह का ये कोर्स कराया है, और इस कोर्स की एक तालिबा मोहतरमा डॉक्टर तबस्सुम इम्तियाज से मैं गुजारिश करूंगी कि वो अपना थोड़ा सा फीडबैक दें कोर्स के हवाले से, अगर वो मौजूद हैं तो। जी डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तबस्सुम इम्तियाज अल-मुसफ़ इंस्टीट्यूट की ज़ेर निगरानी होने वाले अरबी ग्रामर कोर्स की स्टूडेंट। ये कोर्स हमें मैडम ज़रीन साजिद ने करवाया। मुझे अरबी ग्रामर की हल्की फुल्की समझ बूझ पहले भी थी, लेकिन जिस मेहनत, रग़बत और प्यार भरे अंदाज से ये कोर्स मैडम ज़रीन ने करवाया, उसने ग्रामर से रिलेटेड दिमाग की तमाम घेरें खोल दी। इसकी बहुत बड़ी वजह उनके पढ़ाने का अंदाज है। बहुत मोटिवेशनल तरीके से हर क्लास का आगाज हदीस मुबारका से करना और उसकी अमली सूरतों को उजागर करना। वो एक ही वक्त में आपकी उस्ताद, आपकी दोस्त, आपकी सिस्टर के रूप में आपके साथ होती हैं। सब स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलती हैं। ग्रामर जैसा जरा टफ सब्जेक्ट पढ़ते हुए आपको महसूस ही नहीं होता कि क्लास का वक्त खत्म हो जाता है। कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बनाना, तो ज़रीन साहिबा ने इस ज़ीरक अंदाज से पढ़ाया कि ग्रामर के पहाड़ को राई बना दिया, जिसे हमें निगलने और हजम करने में जरा मुश्किल पेश न आए। और दिल से दुआ निकलती है, दे जज़ा अल्लाह को इस बागबाने इल्म को जिसने गुंचों को खिलाया और गुले तर कर दिया। इस कोर्स की एक और खसूसियत जो इसे दूसरे ग्रामर कोर्सेज से मुनफरिद बनाती है, वो अरबी बोलचाल का इसमें हिस्सा। इस वजह से भी ये कोर्स खासा इंटरेस्टेड रहा और अरबी ग्रामर को सीखना भी अच्छा तजर्बा रहा। हल्के फुल्के डायलॉग्स की सूरत में छोटे छोटे जुमले सिखाना एक मुनफरिद अंदाज था। अल-मुसफ़ इंस्टीट्यूट के ज़ेरे तमाम मैडम ज़रीन से ये कोर्स करना किसी नेमत से कम नहीं। अल्लाह ताला की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस अदारे से सीखने और मुस्तफीद होने का मौका मिला। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मैडम ज़रीन और इस अदारे के लिए सदक़ा जारिया बनाए और इल्म व आगही की ये शमा हमेशा हमेशा रोशन रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह, बहुत अच्छे व्यूज आपने बयान किए ज़रीन साजिद साहिबा के बारे में और अरेबिक कोर्स के बारे में। तो मेरे ख्याल में जो लोग अरेबिक ग्रामर से डरते हैं, अब वो उनका डर थोड़ा सा दूर हो गया होगा आपके ख्यालात सुनकर, और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम वो भी अरेबिक ग्रामर कोर्स में दिलचस्पी लेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्लाइड है तदब्बुर फिल कुरान।
یہ بھی زرین ساجد صاحبہ کا ہی کورس ہے جو آج کل جاری ہے. یہ بیسیکلی سورۃ البقرہ کی تجوید و تفسیر کا کورس ہے، جس میں زرین ساجد صاحبہ بہت مہارت کے ساتھ نہ صرف تجوید پڑھاتی ہیں بلکہ تفسیر کے بھی پوائنٹس بیان کرتی ہیں، اور تفسیر میں وہ روٹ لیٹرز اور اس کے علاوہ شان نزول اور تشریح اور ترجمہ اور بہت کچھ بیان کرتی ہیں. تو یہ کورس ابھی جاری ہے، اور الحمدللہ اس کا تقریباً 4 months کا یہ کورس ہے، اور نیکسٹ منتھ میں یہ اختتام کو پہنچ جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ کورس ہے، وہ بھی زرعی ساجد کا ہی ہے، وہ ہے کڈس سمر بوسٹر، جو کہ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے. یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ کورس ایک ہم نے ڈیزائن کیا تھا، اور اس میں جو تھا بچوں کی دینی، اخلاقی اور تعلیمی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا تھا بیسیکلی. اور کڈس سمر بوسٹر کے نام سے یہ کورس تھا، اور 1 ماہ کا کورس تھا. یہ بھی زرین ساجد صاحبہ نے کروایا تھا، جو بچوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوا. اور اس کلاس کے ایک طالب علم ہے جن کی مدد سے میں گزارش کروں گی کہ وہ جو ہے نا تھوڑا سا فیڈ بیک دے کہ یہ کورس ان کے بچوں کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے کس حد تک مؤثر ثابت ہوا. تو میں امارہ شاہد صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ مائک اوپن کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی امارہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ستارہ المصحف انسٹیٹیوٹ کے زیر انتظام کڈ سمر کورس میں اپنے بیٹے کے لیے شامل ہوئی تھی. میں نے اس کے اندر جو خوبیاں پائیں وہ بہت ہی قابل ستائش ہیں. جیسے کہ اسماء الحسنہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مکمل تعارف بیان کیا گیا، جو کہ بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی بہت بڑی معلومات کا خزانہ ثابت ہوا. ساتھ ہی ہمارے بچوں میں نماز کی پابندی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کے روشن پہلو بھی اجاگر کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں اسلامی طرز زندگی اور اخلاقیات کے بھی کئی پہلوؤں سے روشناس کرایا گیا ہے. میری رسپیکٹیبل میڈم زرین ساجد صاحبہ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں، اور بچوں کی چھٹیوں میں ضرور ترجیحی بنیادوں پر اس سلسلے کو شروع کریں، تاکہ تعمیر ملت اسلامی کی کوشش میں جو ایک بیج اس ادارے کے منتظمین اور میڈم محترمہ نے لگایا ہے وہ ایک پناور درخت بن جائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ امارہ صاحبہ آپ کا، بارک اللہ فیک، اتنے اچھے خیالات کے لیے. جی ابھی ہمارا نیکسٹ جو کورس آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے وہ بھی ہے عربک گرامر کا کورس. یہ بھی عربک گرامر ہے، اور یہ سیکنڈ بیچ ہے. فرسٹ بیچ اس کا زرین صاحبہ نے مکمل کرایا، اور یہ سیکنڈ بیچ ہے جو میں کرا رہی ہوں آج کل. تو یہ بھی 5 months کا کورس ہے، اور یہ 15 اگست سے 12 جنوری تک اس کی ڈیٹس ہیں، تو یہ اس دوران ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی عربک گرامر کا ہمارا سیکنڈ بیچ آج کل جاری ہے. جی نیکسٹ. جی یہ آپ کے سامنے جو کورس شو ہو رہا ہے ایزی تجوید القرآن کورس، یہ بیسیکلی تجوید کا قاعدہ کورس تھا جو کہ محترمہ اریبہ افضل صاحبہ نے کرایا. اور یہ 7 ماہ کا کورس تھا تجوید کا، بیسک تجوید کے. اس میں رولز بھی سکھائے گئے بچوں کو، اور قواعد وغیرہ کے ساتھ ساتھ ان کے مخارج پہ بھی دھیان دیا گیا، ادائیگی پہ بھی بھرپور توجہ دی گئی. تو یہ والا کورس جو ہے اس کا فرسٹ بیچ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. ابھی اس کا سیکنڈ بیچ جاری ہے آج کل. اور یہ کورس جو ہے نا یہ 7 month کا ہے. اور اس کے علاوہ اب ناظرہ کا ایک فرسٹ بیچ کے بعد اب ان کا ناظرہ کا کورس بھی سٹارٹ ہوا ہے اریبہ افضل کا. اور اس کے علاوہ تجوید کا سیکنڈ بیچ بھی سٹارٹ ہے. اور اریبہ افضل جو ہیں وہ ماشاءاللہ خود بھی حافظہ قرآن ہیں، اور تجوید و تفسیر کے مختلف کورسز کر چکی ہیں. تو بہت اچھا جا رہا ہے ان کا یہ کورس. یہ نیکسٹ ان کا ہی کورس آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ناظرہ قرآن کا. جو فرسٹ کورس تجوید القرآن کا جب ختم ہوا تو اس کے بعد یہ ناظرہ کا کورس سٹارٹ ہوا. اور ناظرہ میں جو ہے یہ فرسٹ کورس جو ہے ان کا اما پارہ کا ہے، جو 3 months کا کورس ہے جس میں اما پارہ کمپلیٹ کروایا جائے گا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی قرآن پاک فرسٹ پارے سے شروع کرایا جائے گا. تو یہ والی کلاس بھی اریبہ افضل صاحبہ لے رہی ہیں. جی یہ نیکسٹ بھی ناظرہ قرآن کا کورس ہے. یہ ہماری دوسری تجوید کی ٹیچر ہے محترمہ روشان بٹ صاحبہ. روشان بٹ صاحبہ نے بھی ماشاءاللہ الہدا سے تجوید و تفسیر کے کئی کورسز مکمل کیے ہیں، اور ان کا بھی الحمدللہ تجوید القرآن کا فرسٹ بیچ مکمل ہو چکا ہے. اور یہ سیکنڈ بیچ ان کا آج کل جاری ہے جو ناظرہ قرآن کا ہے، اور یہ اما پارہ کا ہے. تو یہ 2 کورسز ہمارے سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں ناظرہ قرآن کے. ایک ناظرہ للاطفال ہے بچوں کے لیے، اور ایک ناظرہ قرآن فار ایڈلٹس. تو ایک کلاس قاریہ اریبہ افضل لے رہی ہیں اور دوسری قاریہ روشان بٹ صاحبہ لے رہی ہیں. جی یہ قاریہ روشان بٹ صاحبہ کا وہ والا کورس ہے جو ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ. اس کا نام تھا تجوید للاطفال. تو یہ بچوں کا کورس تھا تجوید کا، یہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. اور ابھی ان کا ناظرہ سٹارٹ ہو گیا بچوں کا اما پارہ. جی نیکسٹ جو آپ کے سامنے کورس ہے یہ ہے تفسیر سورہ ملک کا کورس. اور اس کی جو ٹیچر ہیں وہ محترمہ یاسمین نعیم صاحب ہیں، جو کافی عرصے سے قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر پڑھا رہی ہیں. المصحف کی طرف سے انہوں نے یہ والا کورس کرایا جو 1 ماہ کا کورس تھا تفسیر سورہ ملک کا کورس.
کیونکہ اکثر لوگ سورہ ملک کی تلاوت رات کو باقاعدگی سے کرتے ہیں لیکن ان کو اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا، اس کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایسی صورتوں کو بھی جو ہے نا ان کی تفسیر اور ترجمہ کے ساتھ پڑھایا جائے. تو یہ کورس محترمہ یاسمین نعیم صاحبہ نے کرایا جو اب الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے 1 منتھ کا کورس. جی نیکسٹ یہ آپ کے سامنے جو ہے لو ٹو نو کعبہ، یہ ہماری ورکشاپ تھی 3 days کی. یہ بھی محترمہ یاسمین نعیم صاحبہ نے کرائی 3 دن کی ورکشاپ. اس میں خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ بہت ساری معلومات شیئر کی گئیں 3 دنوں میں. خانہ کعبہ کا پس منظر، مکہ کے بارے میں، مکہ کی اہمیت و فضیلت، اس کے علاوہ خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر ہوا، کس نے کیا، اور اس سے متعلقہ جتنی بھی معلومات تھی وہ ساری بہت اچھے انداز میں 3 دن کی ورکشاپ میں یہ مکمل کرائی گئی. تو یہ بھی یاسمین نعیم صاحبہ کا تھا، 3 دن کی ورکشاپ تھی جو کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ. جی یہ تھے اسلامک کورسز کی ڈیٹیل. اب یہ نیکسٹ جو ہیں یہ سائنس سے ریلیٹڈ کورسز ہیں جو ہنا صاحبہ آپ کو بتائیں گی ان کے بارے میں. تو اوور ٹو ہنا. جی ہنا صاحبہ. جی جناب، الحمدللہ المصف دینی کورسز میں اتنی آگے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بہترین کامیابیاں عطا کرے اور ہم دین کو اپنی زندگیوں میں پریورٹائز کریں. لیکن چونکہ ظاہری بات ہے اسلام ہمیں ایک مکمل نظام حیات دیتا ہے اور ہمیں اس میں دین اور دنیا کو بہترین طریقے سے لے کر چلنا ہے. تو المصف انسٹیٹیوٹ نے دینی ڈپارٹمنٹ میں عربک لینگویجز کے کورسز کے ساتھ ساتھ بچوں کو انٹرنیشنل لیول پر موجودہ دور کے چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے انگلش لینگویجز کی ایک سے بڑھ کر ایک بہترین کورسز کروائے، جن سے المصف کے انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے انگلش لینگویج پر عبور حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں رہا. ان کورسز میں سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گی آپ کو، اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے متعارف کروایا کڈس اسپوکن انگلش کورس 10 days کا. 10 days میں جو بہترین ریزلٹس الحمدللہ ہماری ٹرینر، ہماری ٹیچر جو ساجدہ بطول ہیں، انہوں نے بچوں کو اتنا انگیج رکھا اور ان کو وہ سکلز دیں جو شاید ان کو اپنے جو اسٹڈیز ہیں، اسکول کی اسٹڈیز ہیں، ان سے بڑھ کے ان کے لیے بینیفیشیل رہیں. تو نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو نیکسٹ کورسز بھی بتانا چاہوں گی کہ اس میں مزید کون سے کورسز شامل تھے. ایک ہم نے یہ 10 days کا کروایا اور اس کے بعد جناب ہم المصف انسٹیٹیوٹ لے کر آتا ہے جمپ سٹارٹ یور انگلش کورس. یہ ہم نے لیڈیز کا الگ سے اور کڈس کے لیے الگ سے کروایا. گروپس ایسے تھے جس میں انگلش لرننگ ود ان اسلامک پرسپیکٹو اینڈ سوشل گرومنگ، ان سب کے ساتھ لیڈیز کو بہت زیادہ ہیلپ ملی گروم کرنے کے لیے، کیونکہ ایک مدر اگر تعلیم یافتہ ہے اور اپنے بچوں کو اچھا ایجوکیٹ کر سکتی ہے تو میرا خیال ہے اتنا اچھا رزلٹ کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی ٹیوٹر نہیں لے سکتا. تو مدرس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور ان کو یہاں پر اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم نے اسپیشلی ہاؤس وائفس کے لیے 15% ڈسکاؤنٹ بھی اناؤنس کیا اور الحمدللہ مدرس کی طرف سے بہت زبردست فیڈ بیک آیا. یہ 1 month کا کورس تھا، بہت انٹریکٹیو کورس تھا اور اس کی ڈیمانڈ مزید بھی آتی جا رہی ہے اور مزید کورسز ہمارے انشاءاللہ اپ کمنگ کورسز بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے. تو ساجدہ بطول نے ہی کروایا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر موجود ہے ہمارا کڈس انگلش کنورسیشن کورس. یہ بھی ہم 1 month کے لیے جسٹ لے کر آئے ہیں اور یہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے 13 اکتوبر سے. بہترین اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ شامل ہیں جو واقعی اپنی انگلش کو اس طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں جو ایک فارمل سٹڈیز آپ کو نہیں دیتی. اور یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں جو بہت بڑے بڑے اسکولز ہیں جہاں پہ ہزاروں کی فیسز دی جاتی ہیں، صرف وہی بچے انگلش کو اپنی روٹین لینگویج میں بول پاتے ہیں. لیکن ہمارے ایک عام اسکولوں میں پڑھنے والے بچے یا یوں سمجھ لیں کہ بڑے بڑے انگلش ماسٹر ڈگری ہولڈرز بھی انگلش میں بات نہیں کر پاتے. تو ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہمارے بچے عربک لینگویج کے ساتھ ساتھ انگلش کو اس طریقے سے سیکھیں کہ جب دعوت و تبلیغ کا کام کرنا پڑے تو وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی جائیں تو اس انٹرنیشنل لینگویج کو بہترین طریقے سے یوز کر سکیں. تو یہ ہماری جو انگلش کے کورس تھے یہ ایک طرح سے منی آئٹس کا کورس کی طرف ایک قدم تھا اور یہ ہماری جو ایک لینگویج کی سکلز ہوتی ہیں، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، ان چاروں سکلز کو ہر کورس میں مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو انگیج کیا گیا، لیڈیز کو انگیج کیا گیا. الحمدللہ بہت زبردست یہ کورسز گئے. نیکسٹ آپ کو نظر
نظر آ رہا ہوگا بچے کیا کھیلیں گے، what do kids play۔ اب جناب بات یہ ہے کہ مدرس بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اول تو انہوں نے مشینی دور کی طرح اپنے بچوں کو مشین بنایا ہوا ہے، صبح اٹھتے ہیں بچے اسکول جاتے ہیں، پھر ٹیوشن ٹائمنگ اور پھر مدرسہ اور پھر یہ سب چیزیں، بچوں کو کھیلنے کا وقت ملتا کب ہے، اور جو وقت میسر آتا ہے وہ اسکرین ٹائمنگ لے جاتی ہے۔ تو یہ کورس ہمارا بہت بہترین طریقے سے سید یوسف علی شاہ نے ڈیزائن کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ہم نے اس ایک ماہ میں اپنے تمام پارٹیسپینٹس کو یہ چیز سکھائی کہ آپ نے کون کون سے کھیل بچوں کے ساتھ ان کی سائیکالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی ایج کرائٹیریا کو دیکھتے ہوئے ان کو انگیج رکھنا ہے، کیونکہ بچوں کے لیئر ٹائم کو جب تک ہم پروڈکٹیو نہیں بنائیں گے ہم ایک بہترین امت مسلمان نہیں دے سکتے۔ جی یہ جناب الحمدللہ ایک بہترین کورس گیا ہے 3 منتھ کا، جس میں جتنی دعائیں ہمیں ملی ہیں المصحف کو، ان کی ٹرینر سسٹر ثنا طارق کو، انہوں نے جس محنت سے یہ 3 ماہ کا کورس ڈیزائن کیا اور جس ڈسپلن کے ساتھ اور بہترین طریقے کے ساتھ اس کو لے کر چلیں، وہ یقیناً قابل ستائش ہے، اور یہ کورس ہمارا ریسنٹلی مکمل ہوا ہے الحمدللہ۔ The purpose of study biology with Quran course is to understand it as a subject in the light of religious and spiritual perspective of Quran and Sunnah. This course provides an opportunity to combine scientific knowledge with Quranic teaching. For example, in Surah Yasin, verse 36, Allah subhanahu wa ta'ala says, Subhanallazi khalaqal azwaja min kullaha mimma tunbitul arda wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun۔ پاک ہے وہ ذات جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں بنایا، اور خود انسانوں میں سے بھی ان چیزوں میں سے جنہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ The words indicates everything is created in pairs، مطلب ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی گئی، مرد اور عورت، دن اور رات، پانی اور زمین، پازیٹیو اور نیگیٹو چارج، غم اور خوشی، یہ وہ سب چیزیں تھیں جو کہ اس میں قرآن کی آیات کے ساتھ اور اسلام کی ہسٹری میں جو بڑے بڑے سائنس دان گزرے ہیں ان سب کو اس میں کوڈ کیا گیا، اور الحمدللہ جو کانسیپٹس ہے بیولوجی کے وہ اس طریقے سے پڑھائے گئے کہ شاید ہی یونیورسٹی لیول پہ بھی بچوں کو اتنا اسٹوڈنٹس کو اتنا نالج گین ہوتا ہے۔ تو بہت بہترین کورس کیا گیا، اور یہ ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے انوویٹ ایکس کا کورس۔ جناب یہ وہ کورس ہے جس کے بارے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ نے عرفہ کریم کا نام تو سنا ہوگا، یہ ہماری جو تھیں ایک اساتذہ تھیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ المصحف نے آگے بڑھ کے معاشرے کی ان چیزوں کو بھی رد کیا جس میں ایج کرائٹیریا میٹر کرتا ہے۔ ہماری ٹرینر اریبہ عباس جو تھیں، انہوں نے 15 سال کی عمر میں یہ ایسا کورس ایک اچھے ایسے ادارے سے کروایا ہے ماشاءاللہ، کہ انہوں نے ایک 10 سال کے بچے کو بھی آئی ٹی کی دنیا میں ٹرینڈ کر دیا۔ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارا بچہ آئی ٹی کی اس دنیا میں کمپیٹ کرنے کے قابل ہوگا، اور میں اس موقع پر سمجھتی ہوں کہ میں مس اریبہ عباس کو ضرور کہوں گی کہ آپ ان میوٹ ہوں اور ہمیں کچھ اپنے اس تجربے سے آگاہ کریں۔ جی مس اریبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام مریبہ عباس ہے، اور آپ میرا تقریباً تعارف دے چکی ہیں۔ میں اوکارا سے ہوں، اور ابھی کرنٹلی میں اپنی اسٹڈی کو پرسیو کر رہی ہوں میڈیسن کی فیلڈ میں۔ الموصف کے ساتھ الحمدللہ مجھے جڑے ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں، جس کے اندر مجھے بہت اچھا لگا ادھر الموصف کے ساتھ یہ انوویٹکس کا کورس کرنے میں۔ سب سے زیادہ اچھی جو مجھے بات لگی کہ جو کام کی انیجمنٹ تھی، ورک انیجمنٹ، وہ بہت زیادہ فلیکسیبل تھی اور سپورٹیو تھی، یعنی کہ ایک ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی دی گئی۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ آپ اس ٹائم پہ بس یہ کام کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کی ٹائمنگ کو اور جو ٹرینر ہے اس کی ٹائمنگ کو مینیج کر کے کہ ہم نے یہ کورس اپنا فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کے لیے رکھا کہ وہ اسٹوڈنٹس بھی تب فری ہوتے ہیں ویکینڈ پہ، اور جو ٹرینر کے لیے بھی ایزی رہا۔ اس کے علاوہ مجھے کافی زیادہ سپورٹ ملی اپنے پرنسپل سے، جہاں پہ بھی کیونکہ میں ابھی اتنی ایکسپیرینس نہیں تھی، تو جہاں پہ بھی مجھے ضرورت پڑی کچھ پوچھنے کی یا میری ڈیولپمنٹ کے لیے، مجھے وائس پرنسپل نے اور الموصف کی ٹیم نے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جب تک ریبہ آباد اگر ہمیں جوائن کرتی ہیں اس سے پہلے میں یہاں المصحف انسٹیٹیوٹ کے ایک اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک لینا چاہوں گی۔ یہاں موجود ہیں ربی طاہر۔ ربی طاہر کائنڈلی آپ ان میوٹ ہوں اور بتائیں آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا یہاں پر کورسز لے کر۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रबीता है। मेरी उम्र 10 साल है और मैं होम स्कूलिंग कर रहा हूँ। जैसे कि अल मुसहफ इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे कोर्सेज लाता रहता है, जिनमें से मैंने 4 कोर्सेज किए हैं। सबसे पहले तो 6 माह का कोर्स तजवीदुल कुरान, जिसके अंदर मैम रुशान ने मुझे असूलो तजवीद के असूल क़वाइद बताए, जिसकी वजह से मुझे नाज़ा पढ़ने में आसानी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आगे मैं बात करना चाहता हूँ इनोवेट एक्स में मैंने ऐसी चीजें सीखी जो कि मुझे कभी आती नहीं थी। मैम अरीबा अब्बास ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई मोबाइल पे अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आगे मैं आता हूँ इंग्लिश इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश जम और जम स्टार्ट। मुझे इंग्लिश मुझे इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलने नहीं आती थी, लेकिन मैम साइदा बतूल ने मेरी इंग्लिश बोलने में मुझे बहुत हेल्प की, जिसका क्रेडिट जाता है मैम साइदा बतूल को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नन्हे शहजादे 10 साल के रवि जो हैं हमारे साथ थे। और मिस रीबा, आप कंटिन्यू करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। जी बस मैं यही बताना चाह रही थी जो कि तकरीबन हो गया। जी रवि ने बिल्कुल। भी और आपका नेक्स्ट कोर्स भी इंशाल्लाह अपकमिंग के लिए सब बहुत मुंतज़िर हैं। और इसी तरह काम करते रहें, पढ़ते भी रहें और अपनी सहूलियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करते रहें। हमारे मुआशरे में सब हर फर्द का काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त हम उम्मत मुसलमा की जो हालत देख रहे हैं उसमें एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना। और इल्म ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए हम वापस अपनी जो खोई हुई है शनाख्त वो पा सकते हैं। मुसलमान जब से कुरान से दूर हुआ, इल्म से दूर हुआ, उसने अपनी शनाख्त खो दी। और यही वजह है कि आज हम फ़लस्तीन और हर जगह पे देखते हैं कि हम इस काबिल ही नहीं हैं कि अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद कर सकें। अच्छा, इसके बाद आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा एक बेहतरीन कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, टाइमली ट्रेनिंग मॉन्टेसरी कोर्स। जी अब इसके बारे में बात करते हैं कि हमारी एक बहुत काबिल और इंतहाई तजर्बाकार टीचर एंड ट्रेनर मिस सुमैरा सुल्तान, ये 6 हफ्तों का कोर्स है, 6 वीक का, जो इस प्लेटफॉर्म से बहुत कामयाबी के साथ करवा रही हैं। तकरीबन हाफ कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइमली ट्रेनिंग इज बेसिकली टू इंटीग्रेट द मॉन्टेसरी अप्रोच विद इस्लामिक लर्निंग. It is designed not only for school but for the home-oriented environment as well. Young mothers and teachers will be professionally trained by this course. Over to Miss Fozia. अब जो भी है इंशाल्लाह इसको प्रोसीड करते हैं। हमारे और भी बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया हिना साहिबा। अच्छा, हमारे अभी ये जो आपके सामने स्लाइड शेयर हो रही है, इसमें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं अल मुसहफ इंस्टीट्यूट के। तो इनकी मैं लिस्ट आपको एक दफा बता देती हूँ, बाकी फीडबैक ले जी लेते हैं बिल्कुल। अपने कुछ ये स्टूडेंट्स का। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जी बिल्कुल, हाँ जी, जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में देखें सामान्य कराम, आपको सबसे नजर आ पहले रहा है होगा कि किड्स हमारे इंग्लिश अपकमिंग में इंग्लिश कन्वर्सेशन कोर्स। कन्वर्सेशन कोर्सेज। जी सिस्टर, मिस फोजिया आप कंटिन्यू करें। जी जी ठीक है। अच्छा, मुझे शायद मुझे लगा आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सबसे पहले है किड्स इंग्लिश कन्वर्सेशन कोर्स, ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में शामिल है। इसके अलावा ईट राइट, कि हमें क्या खाना चाहिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा स्टडी बायो विद कुरान चल रहा है, तो इस तरीके से सेम फिजिक्स विद कुरान हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा मैथ्स विद कुरान का कोर्स भी आने वाला है। और तजवीद ट्रेनिंग कोर्स तो बिल्कुल कल से स्टार्ट है जी। लोग ग्रीन टीचर कैसे बने, तो उनको इस कोर्स का शिद्दत से इंतजार होगा, तो ये कल से स्टार्ट होने वाला है तजवीद ट्रेनिंग कोर्स। इसके अलावा स्टोरी ऑफ यूनिवर्स, जो बेसिकली तारीख इब्न कसीर के बारे में है। तारीख
ابن کثیر کی تو بہت ساری جلد ہیں، تو یہ ابھی فرسٹ ہے، اس کا ابتدائیہ ہے، تو یہ مختصر سا کورس ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے تفسیر سورہ الف لام میم سجدہ، تو یہ کورس ہمارا جیسے پہلے تفسیر سورہ ملک کا کورس کمپلیٹ ہوا، تو اس کے بعد یہ ہمارا نیکسٹ، یہ دو وہ سورہ ہیں جن کو پڑھے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں تھے، تو یہ دو صورتیں، ان کے بارے میں ہمیں اچھے طریقے سے علم ہونا چاہیے کہ اس میں کون سی بات بیان کی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا اپ کمنگ کورس میں ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ 20 اکتوبر سے سٹارٹ ہونے والا ہے۔ نیکسٹ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس، یہ بھی بہت جلد منظر عام پر آنے والا ہے، اور اس کے علاوہ شامل ہے۔ تو یہ ہمارے اپ کمنگ پروجیکٹس کی کچھ تفصیل۔ اب میں چاہتی ہوں تھوڑا سا کچھ اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک لے لیں جو موجود ہیں، تو جی اقرا صاحبہ اگر موجود ہیں تو تفسیر سورہ ملک کے کورس کے حوالے سے وہ فیڈ بیک دینا چاہتی ہیں، تو پلیز مائک اوپن کیجیے اپنا۔ جی اقرا موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا چلیں، اگر اقرا موجود نہیں ہے تو انم خان اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو تجوید القرآن کا جو کورس انہوں نے کیا اریبہ افضل صاحبہ کے ساتھ، وہ اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دیں۔ انم خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مجھے لگتا ہے ابھی کافی لوگ، جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی انم۔ اچھا میم، میں مطلب زیادہ تو کچھ نہیں کہہ پاؤں گی، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کروں گی کہ مجھے قرآن مطلب ویسے ہی بچپن میں پڑھا تھا جیسے سب پڑھتے ہیں، وداؤٹ اینی قواعد اور کوئی مطلب اصول وغیرہ کچھ بھی نہیں پتا تھا، نارملی بس پڑھا ہوا تھا۔ پھر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی اور قرآن کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ یہاں پہ انسٹیٹیوٹ اس طرح سے نہیں ہے، اور آنا جانا بھی لڑکیوں کے لیے اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، پھر گھر کے کام چھوڑ کر ایک نئی سے مطلب شروعات کرنا وہ بھی تھوڑا سا مشکل لگا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسی کشمکش میں مجھے المصحف کے ساتھ جوڑ دیا، اور جو مجھے سب سے زیادہ چیز مجھے اچھی لگی وہ یہ کہ میں مطلب کچھ فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے میں فیس وغیرہ بھی افورڈ نہیں کر پا رہی تھی، اور المصحف نے میرے ساتھ بھرپور اس معاملے میں تعاون کیا۔ مجھے کبھی بھی یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ مطلب فیس نہ ہوئی تو میں پڑھ نہیں پاؤں گی، اور الحمدللہ ہماری میم اریبہ الحمدللہ اتنی ماشاءاللہ، وہ ان سے پڑھ کے مجھے پہلے لگتا تھا کہ میں آن لائن کبھی بھی آن لائن مجھے لگتا تھا کہ میں جو ہے نہیں کر نہیں پاؤں گی کبھی بھی۔ مجھے لگتا تھا کہ سامنے ٹیچر ہو تو وہ اور بات ہوتی ہے، بندے کو سمجھ آتی ہے، ٹیچر آپ کو سمجھتا ہے اور سنتا ہے تو آپ کی غلطیاں ان کو سمجھ آتی ہے۔ لیکن میم اریبہ سے جب میں نے آن لائن کورس کیا تو الحمدللہ میری تجوید، میرا ناظرہ اتنا بہتر ہو گیا، قرآن میرا اتنا بہتر ہو گیا، میں نے کبھی مطلب سوچا بھی نہیں تھا، مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میں کبھی کر پاؤں گی۔ لیکن میں ان کی بہت مشکور ہوں، میں المصحف کی بہت مشکور ہوں کہ وہ ہم جیسی لڑکیوں کو، خواتین کو موقع دیتے ہیں اور ایجوکیٹ ہونے کا بھی مطلب ایک چانس دیتے ہیں، ورنہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم گھر بیٹھے ہوئے تو شاید ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا احسان ہے، اور اس کے بعد آپ سب کا بھی بہت احسان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ انم آپ کا، ماشاء اللہ آپ نے ہمارا ڈھیروں خون۔ اچھا ابھی نیکسٹ میں جو فیڈ بیک کے لیے دعوت دے رہی ہوں محترمہ عصمت صاحبہ کو، جو تفسیر حفظ سورۃ الکہف کورس کی طالب ہے۔ سورۃ الکہف کورس کا حفظ تھا 2 ماہ کا کورس جو الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اور کافی لوگ اس سے مستفید ہوئے۔ تو عصمت صاحبہ اپنا مائک اوپن کیجیے اور بتائیے کیسا رہا یہ کورس، کیا فیڈ بیک ہے آپ کا سورۃ الکہف حفظ کے بارے میں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عصمت موجود ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مجھے آ رہی ہے بالکل۔ آواز۔ ہاں جی سسٹر فوزیہ، آپ کی نا آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، تو شاید آپ کو اس لیے جا بھی نہیں رہی آواز، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں سورۃ الکہف کے بارے میں
फीड बैक देना चाहूँगी। दरअसल मुझे सूरतुल कहफ काफ़ी अरसा से हिफ्ज़ करने का शौक था और मैं चाह भी रही थी कि इसे हिफ्ज़ करूँ जल्द अज़ जल्द, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तर्जुमा और तफ़सीर से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ा हुआ है। तो जैसा कि हर फ्राइडे को ये सूरत पढ़ी जाती है, तो मेरा बहुत ज़्यादा मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इसको हिफ्ज़ करूँ। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने मुझे ऑफ़र्स की कि आप आएँ और जो है हमारी क्लास जॉइन करें। तो बस मसरूफियात की वजह से मैं नहीं जॉइन कर पाई। तो इतने अरसा में मुझे राशिदा साहिबा ने ऑफर की कि अल-मुसफ़ इंस्टीट्यूट की तरफ से सूरतुल कहफ हिफ्ज़ करने का प्रोग्राम स्टार्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया और आई थिंक कि ये बल्कि यकीनन ये नेकी जो थी वो राशिदा साहिबा के हिस्से में लिखी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत ही कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए सूरतुल कहफ हिफ्ज़ की और मुझे अपनी क्लास में कोई भी बर्डन नहीं फ़ील होता था। हालाँकि हम सुनते थे कि हिफ्ज़ क्लास जो है वो बहुत ही जो है उसमें जो है बहुत टफ काम है। चाहे वो ऑफलाइन हो क्लास या ऑनलाइन हो तो बहुत बर्डन होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने राशिदा साहिबा के साथ बहुत अच्छे तरीके से सूरतुल कहफ को हिफ्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिर में यही कहना चाहूँगी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ीकुम अजमाइन और अल-मुसफ़ इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट है कि वो इसी तरह के छोटे-छोटे हिफ्ज़ कोर्सेज़ लेकर करवाते जाएँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो लोग हिफ्ज़ की तरफ आएँ। बारकल्लाहु फ़ीकुम अजमाइन। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा सुन के। और बिल्कुल अल-मुसफ़ की यही कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान के साथ जोड़ा जाए। अच्छा फीडबैक हमने लेना था। एक बच्ची है हमारे साथ बहुत प्यारी, अनाबिया रहमान, जिन्होंने हमारा इंग्लिश का कोर्स लिया। तो काइंडली आप अनम्यूट हो बेटा और अपने बारे में बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। Assalamu alaikum to all. I am Anabia and I am student of grade 5. I am very glad and thankful to Al-Mushaf to give me a chance to speak here in front of respected guests, Sir Abdul Waris Gill and Sir Kaser Ahmad Raja. Also, I am very thankful to Miss Hina Ijaz to introduce me with my lovely teacher, Miss Sajida Batul. During our course with Al-Mushaf and Miss Sajida, we learned a lot of new things. Especially, I would like to mention that the daily topics they chose for teaching were very praisable because those topics were not only help us to learn English but also help us to make us a good Muslim. During giving my course presentation, I always try to give reference from Quran and Hadith. So by this I was also learning Quran and Hadith. In the last, a lot of well wishes and my praise for Al-Mushaf and my teachers. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Mashallah, Anabia, you always shocked us with your beautiful responses, and it's very appreciable that our youngsters come in front and introduce themselves with confidence. Miss Fozia, inshallah, अब next हम अपने मेहमान से मिलवाते हैं सबको। जी आइए जी, अब। मेरी आवाज आ रही है? जी, अब काफी बेहतर है आपकी आवाज। अच्छा, पहले मुझे लग रहा था शायद आपको नहीं आ रही क्योंकि हम दोनों सेम टाइम। चलें, ऑनलाइन ये जो है चीजें ना तो बोल थोड़ी रहे बहुत थे। चलती रहती है ना जी, थोड़ा बहुत चलता है। अच्छा जी, चलें, एक फीडबैक रह गया। अगर अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं तजवीद क्लास के, तो वो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके अपना फीडबैक दें तजवीद क्लास के बारे में। अब्दुल्ला जी जी, आप बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद बोलें। याहिया है। मेरा नाम मोहम्मद याहिया है। मैं 8 कैसी साल लगी का हूँ। तजवीद क्लास आपको? क्या? जी सिस्टर यस। फौजिया, हमारे साथ अभी अब्दुल्ला तो नहीं आए लेकिन मोहम्मद याहिया आ गए हैं और बहुत खुशी की बात है। मोहम्मद याहिया, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
आगे। मेरा नाम मोहम्मद याहिया है, मैं 8 साल का हूँ। मैं मैं इधर 3 कोर्स कर रहा हूँ। इंग्लिश का कोर्स कर रहा हूँ, अम्मा पारा का कोर्स कर रहा हूँ और इजी तजवीदुल कुरान का कोर्स कर रहा हूँ, कायदा। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर कैसा रहा है आपका माशाल्लाह। एक्सपीरियंस? टीचर अरीबा। चलें याहिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी सिस्टर फौजिया कंटिन्यू करें नेक्स्ट। के साथ माशाल्लाह जी मौजूद नहीं है, तो अब जो है मैं जिस शख्सियत को मदऊ करने लगी हूँ उनका तारुफ कराने से पहले मैं कुरान पाक की एक आयत कोट करना चाहूंगी। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ये सूरह शूरा की आयत नंबर 13 का एक पार्ट है, पारा 25। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। जिसका तर्जमा कुछ यूं है कि अल्लाह जिसको चाहता है चुनकर अपनी तरफ खींच लेता है और जो कोई उससे रुजू करता है अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाता है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की शख्सियत पे ये आयत बिल्कुल सादिक आती है। अल्लाह ताला ने इनको अपने रास्ते के लिए मुंतखब फरमाया और जुल्मत से निकाल कर नूर की तरफ हिदायत दी। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अब्दुल वारिस गिल साहब, जो एक कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, वो माशाल्लाह 18 साल की उम्र से उन्होंने हक की जुस्तजू का सफ़र शुरू किया और बिल आखिर 2006 में उन्होंने अपने हकीकी रब को पहचान लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए माशाल्लाह। इस सफ़र में इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो इन मुश्किलात के सामने डटे रहे और सही मंजिल की पहचान इनको अपने रास्ते से डगमगा नहीं सकी। अब्दुल वारिस गिल साहब CEO हैं हकूकुन नास सेंटर फॉर न्यू मुस्लिम्स में। इसके अलावा वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल वर्कर है और दावत व तबलीग का काम बहुत भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2300 लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। तो मैं अब उनको दावत देती हूँ कि वो हमें अपने ख्यालात से मुस्तफीद फरमाएं। जी सर, अब्दुल वारिस गिल साहब। हाज़रीन महफिल में से अगर कोई 1 मिनट लेना चाहे और अपने कोई इजहार करना चाहे, कोई क्वेश्चंस हों, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जब तक हम वेट करें। वालेकुम सलाम। जी मैम, एक्चुअली ना स्टार्ट में ज्वाइन नहीं थी हो रही मेरी, कोई भी जूम से ना ज्वाइन नहीं था हो रहा, तो इसलिए फिर शायद वो अनिका का आपने नाम लिया था नात के लिए, तो तब हमारा ज्वाइन ही नहीं था हो रहा। तकरीबन 8:30 अच्छा, बजे के अनिका बाद। अनिका अनिका आप मौजूद है? जी मैम, अगर उसने हाँ नात जी, तो बोलनी है तो हम मैं उनको फिर, बुला देती हाँ हूँ। जी प्लीज हम इनवाइट मेरे करेंगे ख्याल में अनिका सर को, आ फिर चुके हम। हैं। अच्छा जी मेरे देखें। ख्याल में अब्दुल वारिस गिल साहब आ चुके हैं, तो पहले अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, सही है। जी उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला अनिका से जो है ना नात सुन लेते हैं। जी जी मैम, अब्दुल ठीक। वारिस गिल साहब, आप प्लीज माइक ओपन कीजिए। अच्छा, शायद जो है ना मीटिंग में वो मौजूद तो हैं। चलें अनिका से पहले नात ही सुन लेते हैं। हाँ जो जी उनका माइक अभी तक नहीं शो हो रहा है, इतने जी में जी उनका माइक भी शो हो हाँ जी जाएगा जी। बिल्कुल। चलें अनिका, किधर हैं जी? अनिका बेटा आइए, आप नात सुनाइए, हमें काफी देर से इंतजार था आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम पे सहारा नहीं, जो उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीब
बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद की आँखों से सजदे टपक जाएंगे, हम मदीने तन जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, नाम उनका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल पक जाएंगे, है मदीना खुदा के लिए दास्तां सफर, मुझको यूं मत सुना, दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी, मेरे माता तो आंसू झलक झलक जाएंगे। इतना ही है मैम। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। चलें जी, अभी देखते हैं सर मौजूद हैं कि नहीं। अच्छा, अब्दुल्ला इजाज अगर मौजूद हैं तो वो फीडबैक देना चाहते हैं, तो माइक ओपन कीजिए अब्दुल्ला। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को, ये बताइए। जी जी, जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह, आ अब रही तो बहुत अच्छा, अच्छे तरीके से आ आ रही रही है जी। ठीक है। अब्दुल्ला मौजूद नहीं है, इकरा भी मौजूद नहीं है शायद। चलें, कोई और कुछ कहना चाहता है तो आप प्लीज माइक ओपन कीजिए, किसी ने कुछ कहना है तो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना काशिफ है। वालेकुम अस्सलाम मैंने रहमतुल्लाह। मैंने तजवीद का कोर्स किया है अभी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वुसफ इंस्टीट्यूट ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे दिल में इतनी खलश होती थी जब मैं बच्चों को तजवीज से पढ़ते हुए देखती थी, और मैं कहती थी कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने आज तक कुरान नहीं सीखा। हालांकि कुरान बहुत दफा पढ़ा है और मदरसे से भी सीखा है, लेकिन मेरे मखारिज ठीक नहीं थे, और बहुत सारे कवायद ऐसे थे जो घरेलू जिंदगी में मैं भूल जाया करती थी, याद ही नहीं रहते थे पढ़ते वक्त कुछ भी। और जब मैंने अरीबा से पढ़ा, माशाल्लाह अरीबा ने बहुत मेहनत करवाई हमें, हमारे मोटे हुरूफ और बारीक हुरूफ पर, और हर एक चीज पर इतनी ज्यादा मेहनत, बार बार बताना। अल्लाह ताला उनको अजर अजीम दे, और मुसफ इंस्टीट्यूट को भी अल्लाह ताला अजर अजीम दे। बहुत मेहनत की इन्होंने हमारे साथ, एक एक चीज को इतनी तफसीली बताना, बार बार बताना, और फिर गुस्सा भी ना करना। मैं हैरान होती थी कि इन्हें बिल्कुल भी हम पे गुस्सा नहीं आता। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें पढ़ाया, और जब मैं पढ़ती थी और ये मुझे शाबाशी देती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह ने इनाम दे दिया है। बहुत खुशी होती थी, अल्लाह ताला दिल से दुआएं निकलती थी मेरे लिए, मेरे बहुत ज्यादा। मैं ऐसा लगता था कि दिल मुतमईन होता जाता था खुद ब खुद। वरना तो एक खलिश थी दिल में कि मुझे बिल्कुल ठीक पढ़ना नहीं आता, बच्चे भी मेरी गलतियां निकाल दिया करते थे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की भी और आप सबकी भी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन, और बहुत शुक्रिया आपका फरजाना जी, अपने ख्यालात हम तक पहुंचाने के लिए। जी साइमा इमरान, आप कुछ कहना चाहती हैं, माइक ओपन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैंने सूरह मुल्क की तफसीर का कोर्स किया है अल-मुसफ़ से, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। और सबसे ज़्यादा जो हमारी बाजी थी यास्मीन बाजी, उनका जो एक्सपीरियंस और उनका जो वे ऑफ टीचिंग है, तो उससे जो है वो हम सब ने बहुत कुछ सीखा।
اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ مجھے جو ہے وہ المصطف انسٹیٹیوٹ کے ساتھ میں جڑی، اور انشاءاللہ نیکسٹ کورس بھی میں جوائن کروں گی. تو بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کا. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے جنہوں نے کچھ کورس کر لیے یا جو کر رہے ہیں؟ جی جی حاشر آپ مائک، اچھا عبداللہ منیر کا مائک اوپن ہے. جی عبداللہ آپ بتائیے کیا فیڈ بیک ہے آپ کا اپنے کورس کے بارے میں؟ آپ نے جو تجوید کا کورس کیا ہے تو بتائیے کیسا رہا؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جی آپ کا مائک. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اس لحاظ سے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے چنا. اور میم شان جیسی استاذہ کی رہنمائی ہمیں ملی. پہلی خوش نصیب ہماری میم ہوئی کہ اللہ نے ان کو اور دین کی سمجھ عطا کی، اور اس کے بعد ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ان کے رہنمائی میں دین سیکھنے کا موقع ملا. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور دین کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے. اساتذہ تو بہت ملی، لیکن میم کے رہنمائی میں جو کچھ سیکھا شاید ہی وہ کوئی سکھا سکتا. جیسا کہ حضرت علی کا قول ہے، جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. قرآن ایک مکمل دین ہے، اور اس مکمل دین کو ہمارے تک پہنچانے میں ہماری میم نے ہماری رہنمائی کی. میم کے رہنمائی میں ہم نے وہ تمام قواعد سیکھے جن سے ہم بالکل نا آشنا تھے. قرآن پاک پہلے بھی پڑھا ہوا تھا، لیکن اصل طریقہ معلوم نہ تھا کہ اسے کیسے پڑھا جائے. اس سے نہ صرف ہم بہترین طریقے سے نازا پڑھنے کے قابل ہوئے، بلکہ نماز میں بھی بہت سی غلطیاں تھیں جن کی درستگی صرف اس کورس کی بدولت ممکن ہوئی. امید ہے کہ مستقبل میں بھی میم سے اور بہت کچھ سیکھنے میں مدد ملے گی. اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. آمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. بہت اچھا لگا آپ کے خیالات جان کے عبداللہ. اچھا جی، اور حاشر کا ہینڈ ریس تھا. حاشر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں کہنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور بتائیے. میں نے انوویٹ ایکس کا کورس کیا تھا 1 ماہ کا. اس کے اندر میں نے بہت کچھ سیکھا، اور میں ٹیچر اریبہ عباس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا کچھ سکھایا. اور اب میرے دوستوں کو بھی سکھاتا ہوں میں اس میں سے، اور سارے دوستوں میں میری عزت ہوتی ہے. تو میں اس عزت کے لیے اریبہ عباس جو ہماری ٹیچر ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چلیں جی، ان کا آپ کا شکریہ ان تک پہنچ جائے گا، اور یقیناً وہ سن رہی ہوں گی اریبہ. تو اچھا، ابھی جو ہے ابھی ہم آپ کے سامنے وہ نام اناؤنس کرنے والے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ المصحف کے مختلف کورسز کمپلیٹ کیے ہیں. سب سے پہلے اسکرین پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے کڈز سمر بوسٹر کورس کے طلباء کے نام جو کامیاب ہونے والے ہیں اس کورس میں. تو اس میں سب سے پہلا نام ہے جی اسحاق احمد. سیکنڈ نمبر پہ ہے محمد داؤد، پھر محمد خرم، یسرا انصاری، زنیرہ اجاز، علینا مختار، انیکا خالد، انابیہ نبید، فاطمہ ثاقب، حسنین تنویر اور آئمہ خالد. تو یہ ان اسٹوڈنٹس نے الحمدللہ کڈز سمر بوسٹر کا 1 منتھ کا کورس چھٹیوں میں مکمل کیا. تو ان سب کو بہت بہت مبارک ہو. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کلاس کا ریزلٹ. جی سلائیڈ آگے کیجیے پلیز. جی نیکسٹ ہمارے سامنے تفسیر سورہ ملک. تفسیر سورہ ملک کورس کے جو کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں اچھا، سب سے پہلا نام جو ہے شاکرہ پروین ہے. سوری کہ اس میں تھوڑی سی ٹائپو مسٹیک ہو گئی. شاکرہ پروین صاحبہ. سیکنڈ نمبر پہ ہیں افشاں جاوید، سائمہ عمران، اقرا منصور، شہناز فیصل، پروین شعیب، کنیز فاطمہ، رضوانہ نظر، ردا، توحیدہ بنت رفیق اور کلثوم فاطمہ.
तो इन सब ने माशाल्लाह तफसीर सूरह मुल्क का कोर्स कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारे पास है इजी तजवीदुल कुरान कोर्स, जिन तलबा ने मुकम्मल किया वो हैं अनम असलम, अनम आलम, फरजाना काशिफ, हबीबा रिजवान, सालिहा मसूद, समरा लईक और अनम आलम। तो ये तजवीदुल कुरान कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट तजवीद लिल अतफाल, जो बच्चों का कोर्स था, उसमें थे हमारे साथ रबी ताहिर और अब्दुल्ला मुनीर जी। नेक्स्ट है अरेबिक ग्रामर कोर्स, जो जरी साहिबा का कोर्स था, उसके कामयाब होने वाले तलबा जिन्होंने ये कोर्स मुकम्मल किया, शुमाइला बंगश, फरहाना अजीज, हरीम तारिक, मारिया कामरान, डॉक्टर तबस्सुम, आयशा कंवल और हिना एजाज। तो इन सबको हमारी तरफ से और अलमुसफ टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, जिन्होंने अपने कोर्सेज कंप्लीट किए। बारकल्लाहु फीकुम अजमाइन। जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अरेबिक ग्रामर का कोर्स मैंने भी किया और क्या ही होप किया, सिस्टर जरीन के साथ गुजरा हुआ हर दिन जो है हमारी जो टीचर हैं साथ बेहतरीन उन्होंने हमें लेकर चली और हर दिन ही हमने बहुत कुछ सीखा। माशाल्लाह। जी मेरे जो डिपार्टमेंट है साइंस एंड आर्ट्स, उसके भी नेम अनाउंस करते हैं हम जैसे ही स्क्रीन शेयरिंग होती है इंशाल्लाह। इसमें अभी मुदस्सिर को देखा था कि हैंड रेजिंग, काइंडली मुदस्सिर तब तक आप अपना जो है वो इजहार ख्याल कर सकते हैं, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो कोई बहुत छोटा सा बच्चा है। कौन है हमारे साथ? मेरा नाम खदीजा माइन है, मैं 2 क्लास में पढ़ती हूँ। मैं इसी तजवीदुल कुरान से कुरान कायदा पढ़ती हूँ। मैं आपको कुछ माशाल्लाह। सुनाना चाहती हूँ। जी जी जरूर जरूर सुनाइए ना। वो हक की बातें बताने वाले, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले, वो रहमा हमारे नबी हमारे दुरूद उन पर सलाम उनका, उन्हीं के खातिर बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मकाम उनका, हमारे हादी खुदा के प्यारे नबी हमारे दुरूद उन पर सलाम उनका, उन्हीं के खातिर वमक रहे हैं, उन्हीं के दम से चमक रहे हैं, जमीन के ज़र्रे फलक के तारे नबी हमारे दुरूद उन पर सलाम उन पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम सब के दिल झूम उठे इस नन्ही आवाज के साथ। बहुत बहुत अच्छा आपने सारा रिप्रेजेंट किया। अल्लाह ताला आपसे दीन की बेहतरीन खिदमत करे। मैं मुदस्सिर की बहन हूँ। हाय माशाल्लाह, मुदस्सिर भी बहुत होनहार स्टूडेंट हैं अलमुसफ के, उन्होंने बड़े अच्छे कोर्सेज किए हैं माशाल्लाह यहाँ से। और पता चलता है कि आप वाकई मुदस्सिर की बहन हैं। तमाम उन माओं को सलाम पेश करना चाहूंगी जो अपने बच्चों को माशाल्लाह इस तरह की एक्टिविटीज में जोड़ के रखते हैं। अलमुसफ का पैगाम भी यही है कि जब तक यहाँ की माँ जो है वो ट्रेंड नहीं होगी तो बच्चों में हम ये चीज़ नहीं देख सकते। माओं में जज्बा उजागर करना है, माओं को एक्टिवेट करना है, क्योंकि एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम होती है, लेकिन एक औरत की तालीम पूरे घर की तालीम होती है। आज हमारी ये नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी बच्चियां जब सुबहान अल्लाह इस तरह से दीन के साथ कनेक्टेड होंगी तो इंशाल्लाह आने वाली नस्ल बहुत बहुत रोशन मुस्तकबिल लेकर आएगी। मैं बिना तवा की स्टूडेंट हूँ। मैं सवा। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ अशर भी हैं तो थोड़ा सा अपने आप को मजीद मोटिवेट रखते हैं। अच्छा अशर, आपको हम अभी लेते हैं, अभी हमारे पास लिस्ट ये स्क्रीन शेयरिंग हो गई जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मुदस्सिर हूँ। अच्छा, वालेकुम सलाम मोहम्मद मुदस्सिर, आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी जल्दी कहिए। मैं मिस अरीबा अब्बास का स्टूडेंट हूँ। जी जी मैंने पहचान लिया आपको। आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से कहिए क्योंकि हमारे पास मैंने 1 टाइम मंथ कम है। का कोर्स किया है। मैंने बहुत अच्छा किया है। अच्छा, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी बताएं। कितनी कितनी दूर से लोगों ने हमें ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध से हैं मुदस्सिर आप,
किस एरिया से? सेंटर शिकारपुर। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बारकल्लाह। चलें जी, अब हम देखने जा रहे हैं अपने उन होनहार स्टूडेंट्स की लिस्ट। स्पेशली ये होनहार स्टूडेंट्स तो कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी सी हैं। हमारे साथ जंप स्टार्ट कोर्स में लेडीज़ की लिस्ट ओपन हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा है नाम नासरा शाह का। ये हैं मदर और इनकी बेटी जवेरिया शाह, ये थी डॉटर। इन मदर एंड डॉटर का रिलेशनशिप इस कोर्स में इतना खूबसूरत रहा कि बड़ा ही प्यारा ये कोर्स किया। इसके बाद स्क्रीन पर शाजिया इकबाल, तानिया इम्तियाज, संदीला इमरान, ये सब मदर्स भी इनके साथ जंप स्टार्ट कोर्स बहुत अच्छा गया। मिस साजिदा बतूल ने एक बेहतरीन कोर्स हम लेडीज़ को करवाया। मैं भी उन्हीं की स्टूडेंट हूँ और मैं शुक्रिया अदा करूँगी साजिदा का कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की इंग्लिश को हमारे लिए बहुत आसान बनाने में। इसके बाद बच्चों की लिस्ट में आप जंप स्टार्ट कोर्स में देख सकते हैं मोहम्मद याहिया, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद अशर और रबी ताहिर। ये भी वो बच्चे हैं चमकते सितारों की तरह जिन्होंने इस कोर्स को बहुत खूबसूरती से मुकम्मल किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, आ जाएं जी बायोलॉजी कोर्स की तरफ। तो जनाब 3 माह का एक अरसा था। शुरू में कारवां में काफ़ी लोग शामिल थे, लेकिन वो लोग कुछ लोग अपनी मसरूफियत की वजह से, कुछ अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हमें बीच में छोड़ गए। लेकिन कामयाब होने वालों को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने 3 माह का कोर्स बहुत कामयाबी से मुकम्मल किया। इनमें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नाम शो हो रहे हैं सबा नाज, मोहम्मद उमर फ़हाम, हुमा रज़ाक, निसा परवीन, युसरा सईद, हुसैन लुतुफ, अरीशा जावेद, मारिज इस्लाम। ये वो जो नेम्स आपको शो हो रहे हैं जनाब, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे साथ स्टूडेंट्स शामिल थे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। और बहुत अच्छा ये कोर्स किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अलमुसफ के इन सब कोर्सेज को इसी तरह जारी और सारी रखे। अभी आपके पास स्क्रीन पर जो शो हो रहा है ये है इनोवेट एक्स, मैं मरीबाबाद का, आपने सुन ही लिया है। इन बच्चों को, इन दमकते चमकते सितारों को हम यहाँ पे इनके नेम्स आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ इस कोर्स को तकमीली मराहिल तक लेकर गए अब्दुल्ला यूसुफ, मोहम्मद मुदस्सिर, अबीहा एहतिशाम, हरीम फातिमा, मरियम मुदस्सिर, फातिमा कैसर, अब्दुल मोइस और रबी ताहिर। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो इतना शानदार कोर्स इतने अच्छे तरीके से करने पर, और आईटी की दुनिया में छा जाइए। हाँ जी, किड्स स्पोकन कोर्स में आप एक लिस्ट देख रहे हैं। इसमें जो प्यारे बच्चों के नाम शामिल हैं उसमें अबीहा इफ्तिखार, अन्नाबिया रहमान, अनीसा मुख्तार, ऐमन जीशान, याहिया जफर एंड जी सलमान यासिर, अबीहा यासिर, फातिमा यासिर, रोहमा अफजल एंड फरिया फातिमा, ये शामिल थे। रोमा अफजल एंड फातिमा अफजल भी शायद इसमें थी जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी आप सब स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद हो जी, माशाल्लाह मेरे कोर्सेज मुकम्मल हो गए। अब आप सबको ये बताते चलें कि अल्लाह ताला की तरफ से ये होता है कि हमारी ये जो तकरीब है ये अब तकमीली मराहिल तक पहुंच रही है। हमारे साथ ज्वाइन करने की कोशिश की थी कैसर अहमद राजा ने, लेकिन कुछ नागज़ीर वजूहात की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। और मैं ये जानना चाहूँगी लास्ट टाइम क्या अब्दुल वारिस गिल जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं या नहीं? उनके भी नेट प्रॉब्लम आ रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से ही है। हमें इन दोनों मोहतरम हजरात ने ज्वाइन करना था, लेकिन शायद अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो सामईन इकराम, आज मैं आप सबसे एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी की कहानी शेयर करती हूँ जिसके बारे में अगर यूं कहा जाए तो कोई मुबालगा नहीं होगा। आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफर में राह के पत्थर तलाश कर, जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वुसअतों में समंदर तलाश कर। तो ऐसा है कि एक बिस्किट, कैंडी, चॉकलेट सेलमैन, एक कार क्लीनर, एक हाउस कीपिंग एंड वेटरिंग जैसे काम करते हुए हिफ्जुल कुरान, तजवीदुल कुरान, दरस निज़ामी, सब-ए-अशरा क़राअत में महारत हासिल की इस शख्सियत ने, और फिर एक स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, एज ए स्कूल प्रिंसिपल, एज ए टीचर ट्रेनर एंड 15 years एक्सपीरियंस ऑफ कुरान टीचिंग के साथ
ہم آپ کو متعارف کروانے جا رہے ہیں المصف کے ڈائریکٹر سید یوسف علی شاہ سے، جنہوں نے فیصل آباد میں فزیکل انسٹیٹیوٹ بہت عرصے سے اس میں وہ کام کر رہے ہیں اپنی بیگم کے ساتھ، اور پورا ایک سٹاف ہے جہاں پہ وہ ماشاءاللہ نہ صرف بچوں بلکہ والدین کی تربیت کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اور معاشرے میں خیر و بلائی کی بہت زیادہ ان کی کوششیں شامل ہیں۔ یہ سوشل مسلم ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی وقت و برکت میں بہت برکت عطا کرے۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے المصف انسٹیٹیوٹ کا قیام میں لانے کا سارا صحرا سید یوسف علی شاہ کو جاتا ہے، تو میں قابل احترام سید ڈائریکٹر صاحب کو یہ مدعو کروں گی اور چاہوں گی کہ وہ آن میوٹ ہوں اور اظہار خیال کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، مجھے بڑی خوشی ہے، اور تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہم سب کا پالنے والا اور سب کو سنبھالنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے بعد تمام تعریفیں نبی علیہ السلام کے ہیں، جو کہ جن کی وجہ سے آج مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے سفر میں ایک دوسرے کا ساتھی اور ایک دوسرے کا مددگار ثابت کرے، یا رب العالمین۔ عبدالوارث بھائی کے میسیجز آ رہے ہیں کہ ان کو نیٹ ایشو آ رہا ہے، وہ بار بار کرنے کے باوجود۔ جی سر، وہ آئے تھے، وہ بلکہ آئے بھی تھے، جوائن بھی کیا تھا، لیکن ان کا مائک جو ہے وہ شو نہیں ہو پا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ آج ہم بہت منتظر تھے دونوں شخصیات کی، لیکن چلیں آپ کی طرف سے جو ہمیں پیغام ملے گا وہ بھی ہمارے لیے بہت قیمتی۔ سر آپ کی آواز تھوڑی جو ہے نا کم آ رہی ہے، کلیئر نہیں ہے آواز آپ کی۔ اچھا جی، میں تھوڑا سا اونچا بولوں گا پھر انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ پہلے سے بہتر ہے جی؟ جی سر کم ہی ہے لیکن آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو شاید زیادہ وہ نہیں ہے، اچھی سنائی نہیں دے رہی مجھے، بہرحال ہینڈز فری کے ساتھ صحیح سنائی دے رہی ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تھوڑی سی یہ تو چیز حتمی ہے کہ جب بھی کوئی دینی کام یا اچھا کام ہوتا ہے نا، تو اس میں شیطان کی طرف سے رکاوٹیں تو کافی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک رکاوٹ ہی سمجھ کے اس کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جیسا کہ پہلے آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ المصف انسٹیٹیوٹ کا آغاز کیسے کیا گیا اور اس کی بنیاد کن وجوہات کی وجہ سے رکھی گئی، ان میں سے چند مقاصد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان اس وقت جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان میں سے سر فہرست ان کی اپنی آئیڈینٹی ہے، جو کہ مسلمان بالکل اس وقت یا تو بھول چکی ہے یا پھر وہ بلر ہے، اور مسلمانوں کو یہ اس وقت پتہ نہیں ہے کہ اس وقت ان کا مقصد حیات کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو کن وجوہات اور کن مقاصد کے لیے بھیجا ہے۔ ایک تو سب سے بڑا مقصد المصف کے قیام کا یہ ہے کہ المصف کے تھرو خواتین اور بچوں کو اور مردوں کو، اور فزیکل انسٹیٹیوٹ کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ پورے کے پورے خاندان کو ہم اپنے زیر تعلیم اور زیر تربیت رکھیں، تاکہ ایک ٹائم آئے اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق کے ساتھ کہ ہم سوسائٹی کے اندر اور مسلم معاشرے کے لیے کچھ چینج کر سکیں، اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اس میں سے دوسرا مقصد جو بڑا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا اس وقت جو تعلیمی نظام ہے، ایجوکیشنل سسٹم ہے، وہ بالکل بھی اسلامی نہیں ہے، اور اس میں بالکل بھی دینی رجحان دور دور تک نظر نہیں آتا، کیونکہ میں الحمدللہ پرنسپل بھی رہ چکا ہوں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہوں، اور مختلف اداروں میں پڑھانے کا موقع بھی رہتا ہے اور پڑھا بھی چکا ہوں۔ تو جو آپ کا اس وقت اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر سلیبس ہے وہ بالکل بھی قابل ستائش نہیں ہے۔
इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए हमने ये कोशिश की है और हमने ये फैसला किया है कि हम तमाम सब्जेक्ट जो भी बच्चे इस वक्त स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, दुनियावी उलूम और बशमूल दीनी उलूम, वो उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक पढ़ाया जाए और उनके मुताबिक उनकी तरबियत की जाए, ताकि आने वाले जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी आने वाली नस्लें हैं, कम से कम वो जो मौजूदा दौर के फितने हैं, इल्हाद हैं, इसी तरह लिबरलिज्म है, इसी तरह बहुत सारे मसाइल हैं, उनका सामना उनको करना पड़ रहा है, तो उनको इन चीज़ों, इन फितरों का सामना करने हुए किसी किस्म का तरद्दुद या शक ना महसूस हो, बल्कि वो मर्द मुजाहिद और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिपाही बन के उसका सामना करें और वो अपने आने वाली नस्लों को बचाएं और अपने खानदान को बचाएं और इस्लाम का दिफा करें, ना कि इस्लाम मुसलमान होते हुए शर्मिंदगी का मुजाहरा करें और उसका सामना करें। इसके बाद जो एक बड़ी वजह ये भी थी कि हमारे जो असातिज़ा हैं, स्पेशली जो दीनी असातिज़ा हैं, जो दीनी इल्म पढ़ाने वाले हैं, कुर्रा हैं और कुरान और हदीस को पढ़ाने वाले हैं, उनको इस वक्त सोसाइटी के अंदर अच्छा नहीं समझा जाता, और अच्छा ना समझने की जो मेन वजह वो यही है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर और इसके अलावा जो हमारे जो लिबरल लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, वो इनको एक बदनुमा दाग और इनको एक ओल्ड जो जमाने के लोग कहते हुए इनको मौलवी का टैग लगा के इनको पसे पुश डाल देते हैं और लोगों को इनसे मुतनफर करते हैं। हालांकि इन्हीं की वजह से हाँ आज हम तक जितना भी दीन है वो इन्हीं की वजह से पहुंचा है, तो हमें इनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए और इनको सपोर्ट करने के लिए हमने ये फैसला किया था कि हम अल-मुसफ़ के अंदर अपने जितने भी असातिज़ा होंगे उनको पूरा सपोर्ट करेंगे और जितना हो सका उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, ताकि वो दीन की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और उनको इस चीज़ में किसी किस्म की भी रिग्रेट या परेशानी का सामना ना करना पड़े, जो कि इस वक्त सोसाइटी में होता है, और स्पेशली जो खवातीन हैं, हमारी बहनें, बेटियां हैं, माएँ हैं, जो कि दीनी उलूम सिखा सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, और वो बेचारियां अपने घरों में बैठ के परेशान हैं मौजूदा हालात और मौजूदा जो निज़ाम है उससे, तो उनको एक किस्म का सपोर्ट मिल जाए, उनको एक किस्म का इस चीज़ का एक एहसास हो कि नहीं भी हमारी भी सपोर्ट करने वाले, हमारा भी जो है वो देखभाल करने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन हम हमारा साथ देने वाले और हमें आगे लेके चलने वाले भी कोई लोग हैं जिनकी वजह से हम दीन का बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। जिससे कोई उम्मीद पैदा हुई उनके आने की। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। उनका मैसेज आ रहा है कि जी वो काफ़ी टाइम से, जब से उन्होंने पहले भी ज्वाइन किया तकरीबन आधा घंटे से वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनसे बल्कि अब्दुल वारिस भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत माजरत, मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, मैंने कहा बाहर निकल के देखते हैं, अब गाड़ी में आके बैठा हूँ तो ठीक हो गए। बस चलें उसी सर, वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बहुत सारे गेस्ट आपके मुंतजिर थे, अल्लाह हमारे सुब्हान बहुत तआला सारे आपके लिए पार्टिसिपेंट आफियत और आसानी पैदा आपके करे। पास टाइम हो तो आप अभी चंद मिनट हमें जरूर दें, हमें बड़ी खुशी होगी। जी जी इंशाल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला आप लोगों को बरकत अता फरमाए। एक तो बहुत माजरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि हक पे होने के बावजूद अगर झगड़ा खत्म करने के लिए किसी को माफ कर दो या अपना हक भी छोड़ दो, तो मेरी तरफ से जन्नत में घर की जमानत है तुम्हारे लिए। तो अगर आप लोग हक पे हैं, मैं गलती पे हूँ, अगर आप लोग मुझे माफ कर देंगे तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला की बशारत के मुस्तहिक होंगे हम सारे। दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह यूसुफ भाई और आपके अहलो अयाल जो माशाल्लाह आप लोग मिल के एक खूबसूरत बज़म सजा रखी है, नौजवाना ने मुस्लिम के लिए एक खूबसूरत माशाल्लाह आप लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके इस काम में बहुत बरकत अता फरमाए। एक असूली बात वो याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस कारखाना हयात में जितनी तहजीबें हैं, जितने मज़ाहब हैं,
ان سب کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان میں کوئی بھی ایسی تہذیب یا کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو علم کو پسند نہ کرتا ہو، محبوب نہ رکھتا ہو، اس کی ترغیب اور تشویق نہ دلاتا ہو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک ایسا خوبصورت امتزاج عطا فرمایا ہے، ایسا خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو وصف عطا فرمایا ہے کہ یہ صرف ترغیب و تشویق نہیں بلکہ یہ فرض کے درجے تک پہنچ لے کے جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے. تو دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حکم کیا دیا جا رہا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے یہ یعنی نازل کی گئی تو کہ ربی زدنی علما اور ربی زدنی علما، تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس خوبصورت نقطے کو یوں اجاگر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک علم سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حصول کا جو ہے وہ حکم دیا جائے. تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم چیز جو ہے وہ علم تھا، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ترغیب دی گئی کہ ربی زدنی علما، آپ کہیے کہ علم ہے، اللہ میرے علم میں اضافہ فرماتے ہیں. تیسری چیز اس میں اہم وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے یہ حکم جاری فرما دیا کہ طلب علمی فریضۃ علی کل مسلم. ہر چھوٹے بڑے مرد عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دین کا اتنا علم تو حاصل کرے کہ اس کو صحیح اور غلط کی، حلال اور حرام کی پہچان ہو سکے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ جن قوموں نے، جن تہذیبوں نے میرے خیال میں ان کا شاید پھر نیٹ ایشو بن گیا. جی سر یہی لگ رہا ہے، نیٹ ایشو، ڈسکنیکٹ ہو گیا لگتا ہے ان کا. چلیں انشاءاللہ وہ دوبارہ جوائن کریں گے تو پھر سے دعوت دیں گے. تو بات یہ میں کر رہا تھا، کچھ مقاصد تھے المصحف کو کی بنیاد رکھنے کے لیے. سچی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. المصحف انسٹیٹیوٹ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جتنے بھی سبجیکٹ ہمارے طلباء ہم سے سیکھیں ہم ان کو قرآن اور حدیث کے مطابق پڑھائیں، بلکہ نہ کہ ان کو اس وقت جو سلیبس ہارورڈ، آکسفورڈ اور پی ٹی بی کے سلیبس جو اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں چل رہے ہیں ان کے مطابق ہی ان کو نہ پڑھایا جائے، کیونکہ یہ جو سلیبس ہیں، یہ جو کریکولم ہے، یہ ہمارے مسلم سوسائٹی کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ان سبجیکٹس کے اندر جو ٹاپک ڈسکس کیے جاتے ہیں، جو لیسنس دیے جاتے ہیں، وہ ہمارے دین کے بالکل برعکس ہے. یعنی آپ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کسی سیشن میں بتائیں. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے بچے 16 سال پڑھنے کے بعد، 10 میٹرک کرنے کے بعد، ایم اے کرنے کے بعد پھر بھی دین کو اس طرح پہچان ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہم دین کو سکھاتے نہیں اپنی تعلیمی دوروں کے اندر. تو المصحف کی بنیاد رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارے طلباء کو دین کے ساتھ شناسائی ہو. ہم چاہے سائنس کا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھائیں، میتھس کا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھائیں، اسٹیم فیلڈ کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، انجینئرنگ ہے، میتھمیٹکس ہے، یہ بھی اگر ہم پڑھاتے ہیں المصحف کے تھرو تو ہم قرآن سنت کے ریفرنسز سے اور اس کو اچھی طرح سے کھنگال کے ریسرچ کر کے اپنے طلباء کو بتائیں، تاکہ ان کو حقیقی طور پہ جو دین ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کے اوپر ہمارے بچوں کی، ہمارے ماؤں کی، ہماری بیٹیوں کی، بہنوں کی بنیاد قائم ہو، تاکہ وہ آگے اپنی نسلوں کو خود تیار کر سکے، نہ کہ ان جو تعلیمی اداروں کے اوپر ہی اپنے بچوں کو بھیج کے
ان کے ذمہ نہ کر دیں، اور تاکہ وہ اس نظام سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ کے نظام کے اندر آنے کی اللہ تعالیٰ کو توفیق دے۔ اب الحمدللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ المصحف کے اندر اس وقت 60% بچے جو ہیں وہ فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ اپنے طلباء کے فیڈ بیک میں سے بھی جان چکے ہیں۔ اور اس میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کا، جنہوں نے بڑی محنت السلام سے علیکم ورحمۃ بڑی اللہ وبرکاتہ۔ لگن کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جب تک ان کا مائک سیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ میں ضرور کرتا ہوں۔ تو المصحف کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارے جو طلباء ہیں ان کو دین کے مطابق تمام علوم سکھائے جائیں، تاکہ وہ اپنے آنے والی زندگی میں ان چیزوں سے فائدہ حاصل کریں اور دین کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے آنے والی نسلوں کو بھی مضبوط کریں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ المصحف کے اندر الحمدللہ 60% بچے جو ہیں طلباء جو ہیں فری پڑھ رہے ہیں، اور ان سے ہم کوئی چارج نہیں کرتے۔ اس کی صرف بنیادی وجہ یہ ہے کہ المصحف کا جو قیام ہے وہ کیپٹلزم پر نہیں ہے۔ ہم بھاری فیسیں جمع کرنے کے لیے یہاں پر سروسز نہیں دے رہے، ہم صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کی فلاح و بہبود اور بہتر تربیت کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنی مصحف کی تمام ٹیم کا، اپنے پرنسپل کا، اپنے وائس پرنسپل اور تمام اساتذہ جو اس وقت الحمدللہ اپنے تمام سبجیکٹ کے اندر ماہر ہیں۔ وہ اپنے بہترین کاوشوں کے ساتھ بچوں کو بڑوں کو سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور بے شک ہم لوگ رضائے الہی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو اور ان محنتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ المصحف انسٹیٹیوٹ کا جو فزیکل سیٹ اپ ہے فیصل آباد میں، الحمدللہ اس کو ہم نے سیٹ کیا ہے۔ اس کے اندر مختلف کورسز جو میں ابھی اس کو مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بچوں کی کلاس تو ہوتی ہی ہے تجوید اور ناظرہ کے لحاظ سے، لیکن ہفتے کے اندر ہم نے ان کا شیڈیول کچھ اس طرح سے سیٹ کیا ہے کہ ان کے سکلز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، تو ان کے ایٹریبیوٹس یعنی ان کی اخلاقی تربیت کے اوپر بھی کام کرتے ہیں اور ان کی ایجوکیشن کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے جو ہیلتھ کا بھی خیال رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کا سپورٹس میں بھی ایک رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ان کے لیے ایک عقیدے کا کورس بھی ڈیزائن کیا ہے، جو کہ ہفتے میں ایک بار جس کی کلاس ہوتی ہے، اور عقیدے کے کورس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے لیے سٹوری آف دا پروفٹس ان کے لیے بھی ایک دن مختص کیا ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو اپنے انبیاء کرام کی اور نبی علیہ السلام کی سیرہ، اور اس کے بعد ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ صحابہ کرام کی سیرہ کو بھی اینیمیشن کے تھرو کو پریزنٹ کیا جائے، تاکہ ہمارے بچوں کو ہماری اسلام کی تاریخ اور قرآن کی تاریخ اور قرآن مجید کے جو قصے ہیں، جو واقعات ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی شناسائی ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اس کے بعد المصحف جو فزیکل سیٹ اپ ہے اس کے اندر خواتین کی جو کلاسز ہو رہی ہیں، ان میں سر فہرست ہے ایک کلاس ان کی ہوتی ہے ترجمہ تفسیر کی، اور اس کے بعد دوسری کلاس ان کی ہوتی ہے عربی لینگویج کی، اور تیسری کلاس ان کی ہوتی ہے تجوید القرآن کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اب کا جلد ہی ان کی ایک اور کلاس سٹارٹ کرنے والے ہیں، جس کے اندر ان کو ہم سکل سکھائیں گے، سلائی کڑھائی کی اور کمپیوٹر کی سکل بھی انشاءاللہ سکھائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نے آنے والے کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ کچھ مہینوں کے اندر ایک کورس ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے، جو کہ فزیکل انسٹیٹیوٹ میں ہوگا، تقریباً 3 سال کا کورس ہوگا، جس میں ہم 10 سے 15 بچیاں صرف انرول کریں گے، اور ان کا سارا خرچہ جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا ان کو خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کوئی ویسے فزیکل انسٹیٹیوٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے، تمام کلاسز اور تمام جو بچے ہیں وہ فری آف کاسٹ پڑھیں۔ اور اس کی ترتیب ہم نے یہ رکھی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، یعنی بچے صبح فجر کے بعد اور دوپہر کو ظہر کے بعد کلاس لیتے ہیں۔ اسی دوران صبح دوپہر کو 3 بجے سے لے کے 4 بجے تک 5 بجے تک خواتین کی کلاسز ہوتی ہیں، اور مغرب کے بعد انہی کے والد گرامی جو کام سے آ چکے ہوتے ہیں تو پھر ان کی کلاس کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک سیم ڈے کے اندر ہم پوری ایک فیملی کو المصحف انسٹیٹیوٹ سے تعلیم بھی دیں اور تربیت بھی کریں، تاکہ وہ ایک ہیلدی فیملی بن کے معاشرے کے اندر اپنا رول پلے کریں، اور ان کے ذریعے
ان کے اپنے خاندان اور ان کے فیملی ممبرز جو بھی مستفید ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو کاوشوں کو قبول فرمائے. اس کے علاوہ المصحف انسٹیٹیوٹ کے اندر ہم لوگ بیوہ خواتین کی جو کفالت کا سلسلہ ہے وہ اللہ کے توفیق کے ساتھ وہ بھی کر رہے ہیں, اور یتیم بچوں کی کفالت کا بھی ذمہ الحمدللہ المصحف کے ذمہ ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام ڈونرز کا جو کہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال جان میں اور ان کی عزت آبرو میں, ان کے سکون میں برکت عطا فرمائے, اور ان کو مزید جو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بڑھ چڑھ کر مزید اس کے اندر حصہ ڈالیں. اور جو لوگ اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے, اور جو حصہ نہیں ڈال سکے ابھی تک ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. تو میں آخر میں آپ سب سے یہی جو گزارش کروں گا کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ اللہ رب العزت تم میں سے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو اس ادارے کے ساتھ جوڑا ہے, آپ اس سے مختلف کورسز کے تھرو مستفید ہو رہے ہیں, تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دین سیکھنا اور اس کو آگے سکھانا اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کافی لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے وہ چند لوگ ہیں جو اس ادارے کے تھرو اللہ رب العزت کو جاننا چاہ رہے ہیں اور اس کے دین کو سیکھ کر آگے سکھانا چاہتے ہیں. میری آپ سب سے یہ جو ہے نصیحت ہے اور میری گزارش بھی ہے کہ خدا را اس علم کو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا, کیونکہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے, ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے, اور آپ کے علم کا صدقہ اور آپ کے علم کی زکوٰۃ جو ہے وہ تبھی آپ پے کریں گے جب اس کو آپ آگے پھیلائیں گے, چاہے وہ آپ اپنے بچوں کو دیں, چاہے آپ اپنے فیملی کے دوسرے خاندان کے ممبرس کو دیں, چاہے آپ عام لوگوں تک یہ چیز پہنچائیں. تو میری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ آپ جو بھی اس ادارے سے سیکھیں وہ اس کو اس نیت سے سیکھیں کہ اس کو آپ نے آگے سکھانا ہے, تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی, اس کی جو سمجھ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گی اس کا آپ کو بھرپور فائدہ بھی ہوگا, اور آپ کے لیے یہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا. وما علی الا البلاغ المبین. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلدستے کو, اس چمن کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے, اور ہمارے جتنے بھی قارئین ہیں اور جو اس وقت مددگار ہیں اور ہمارے اساتذہ ہیں ان سب کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے, سب کے مال جان میں, عزت آبرو میں, اور ان کی صحت اور ان کو ان کے ایمان میں برکتیں عطا فرمائے, اور ان کو مزید دین کا کام کرنے کی اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ. جی چلے سسٹر میرے خیال فوزیہ, میں میں میٹک کا جی جی آپ جی کچھ کہنا آڈینس میں چاہتی ہیں؟ سمینا خالد نے بہت دیر سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, میں اچھا چاہوں گی کہ ان کو سن لیں. ٹھیک ہے. جی سمینا جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, اپنا نام بتائیے. میم میں انیکا خالد بات کر رہی ہوں. اچھا انیکا جی, آپ نے تو نعت پڑھ لی ہے, کچھ اور کہنا چاہتی ہیں؟ یس میم, میں نے وہ جو کڈ سمر بوسٹر کا کورس کیا اس کا میں فیڈ بیک دینا چاہتی ہوں. جی جی ضرور دیجیے. میم مجھے میم زرین کی بہت اچھی سمجھ آتی تھی, وہ بہت اچھا سمجھاتی تھی, اور وہ بہت ہنسی خوشی ہمارے ساتھ کلاس میں باتیں کرتی تھی. ہمیں بہت مزہ آتا تھا ان سے جو ہے کلاس لینے کا, اور ہمیں کوئز کرنے کا بھی بہت مزہ آتا تھا کیونکہ وہ بہت انجوائے کر کے ہم لوگ دیتے تھے. میم ہمیں بہت اچھا سمجھاتی تھی, اللہ کے معنی جو اللہ کے نیمز کے جو معنی ہیں وہ بھی ہمیں بہت اچھے سے سمجھاتی تھی کہ ہمیں ابھی تک نہیں بھولے اور وہ ساری زندگی نہیں بھولیں گے. اور مجھے ان سے پڑھنے کا انشاءاللہ. بہت مزہ آیا, مجھے ان سے پڑھنے کا بہت مزہ آیا, اور وہ بہت اچھی ہیں, اور مجھے اپنی ٹیچر بہت پسند ہے. بہت شکریہ. اچھا آپ کی ٹیچر سے ہی بات کر لیتے ہیں. زرین آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟
آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کا اگر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں یا کچھ کہنا چاہتی ہیں تو پلیز آپ کہہ سکتی ہیں ابھی. یہ سب سے بڑا فین تو میں ہی ہوں ان کا، پنکھا. ہاں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک سارے فین ہیں. تو چلیں ٹھیک ہے، زری کا شاید مائک اوپن نہیں ہو رہا. تو بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر کے بارے میں اس طرح کا فیڈ بیک دے، تو ٹیچر جو ہے نا، ٹیچر کا تو دل بہت خوش ہوتا ہے پھر. تو بہت شکریہ آپ کا انیکا، آپ کی ٹیچر تک آپ کی بات یقیناً پہنچ گئی ہوگی. اور آپ کیا اس سے کوئی اور کورس کرنا چاہتی ہیں؟ یہ میم چھوٹی بیٹی نے بھی تم سے ہی کیا، دونوں بیٹیاں نے کیا تھا نا. اچھا یہ دونوں اچھا، بیٹی چلے جی آپ لوگ بڑی ویٹ والی نے کریں. اور چھوٹی والی نے، ہاں جی، تو دونوں نے ان سے کیا. تو ماشاءاللہ بہت انجوائے کر کے انہوں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے 99 نام سیکھے ہیں. اور انشاءاللہ آگے جی مزید جی، تجوید میں بھی لاؤں گی ان کو یہ انشاءاللہ. کورس تھا بھی بہت انٹرسٹنگ نا، اور ہاں جی کورس بھی انٹرسٹنگ تھا، اور ٹیچر بھی ماشاءاللہ اتنی اچھی تھی کہ وہ کورس کو بہت ہی اچھے طریقے سے لے کے چلی ہیں، تبھی تو بچوں کو جی اتنا جی مزہ آیا ہے. وہی انشاءاللہ نا تعالی ہم ایسے اور کورسز لاتے رہیں گے بچوں کے لیے، انشاءاللہ. مزید بھی ایسے کورسز لاتے رہیں گے انشاءاللہ. جب بچوں کی نہیں تھی کلاس ہوتی تو آپ بچے لوگ پوچھتے بس تھے ماما المصحف آج کے ہماری ساتھ جڑے کلاس نہیں رہیے. ہوگی. جی انشاءاللہ. تو بچوں کو اچھا، ویٹ ہوتا بچوں تھا کو بڑا ہماری انتظار کلاس کا کہ ان یہی تو دنوں میں اصل ٹیچر کی پہچان ہوتی ہے نا، کہ بچے بور نہ ہو. جی جی بالکل وہی نا، جن دنوں میں نہیں تھی ہوتی کلاس اسپیشل پوچھتے تھے کہ آج کلاس نہیں ہونی، یعنی ان کو اچھا، انتظار ہوتا تھا کہ ہماری کلاس ہو. اور ماشاءاللہ بہت انجوائے کر کے انہوں نے جو ہے نا اس کلاس کو لیا ہے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا اتنے اچھے ویوز دینے کے لیے. اور اس طرح کے ویوز سے جو ہے نا، نہ صرف ٹیچر کو موٹیویشن ملتی ہے بلکہ جو باقی ادارے کے لوگ ہوتے ہیں نا، سب کے لیے ایک موٹیویشن کا باعث ہوتا ہے. جب اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے تو پھر مزید حوصلہ ملتا ہے اچھا کام کرنے کا. تو جی اللہ جی تعالیٰ آپ بالکل. لوگوں کو بھی سلامت رکھے، استقامت دے دین میں، دین کے آمین کاموں کے ساتھ آمین جڑے رہیے آپ آمین لوگ بھی، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آمین استقامت دے. آمین ثم آمین. آمین. چلے جی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی سسٹر آج فوزیہ کی آپ اس نے مجھے تقریب کا آواز تو نہیں دی اختتام تھی؟ کرتے ہیں. جی میں نے دی تھی آپ کو اچھا، آواز. زرین ہمیں جوائن ابھی آپ کر کچھ لیا. کہنا چاہتی ہیں جی تو آپ کہہ سکتی ہیں. نہیں ہاں جی جی، جی زرین جی. آ گئی ہیں، زرین ساجد. میں ساتھ ہی تھی. آج تھوڑا آپ کو پتہ ہے نیٹ شاید ڈسٹرب کرتا ہے کبھی کبھی، تو آواز ڈراپ ہو گئی تھی، تو مجھے لگا جیسے آپ نے مخاطب کیا، پر آئی واز ناٹ شیور، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی تھی. جی جی میں جناب نے بلایا تھا. اتنی دیر سے آپ بالکل کا ہی بالکل. تذکرہ ہو رہا ہے. جی بہت سسٹر معذرت فوزیہ. خواہ ہوں، مجھے آواز سنائی نہیں دی. تو جی بہت شکریہ. اور جن بچوں نے بھی آپ مجھے کچھ اندازہ ہوا فیڈ بیک کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے. یہ بچے خود بہت زیادہ انرجیٹک تھے. جب بچے انتھیوزیاسٹک ہوں اور وہ انٹرسٹ لیں تو پھر آپ کو پتہ ہے ٹیچر جو ہے وہ بھی اس پروگرام کو چار چاند لگا دیتا ہے. تو ایسے مٹیریلسٹک دور میں جہاں پر اتنا سوشل میڈیا ورکنگ میں ہے، ان بچوں نے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے انٹرسٹ لیا. رات کے 2 بجے تک یہ لوگ ماشاءاللہ سے بائی ہارٹ ان چیزوں کو یاد کرتے تھے. ان کی مدد مجھے ویڈیو بھیجتی تھی کہ کیسے کیسے یہ پریپریشن کر رہے ہیں، تو پھر میں اور زیادہ موٹیویٹڈ ہو جاتی تھی. اور ماشاءاللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، چاہے کوئی بھی کورس رہا، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے اسے جو ہے آرگنائز کرنے کی، اسے ختم کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دی. کوشش تھی ایک، باقی یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری وہ کوشش کس حد تک تھی یا آڈینس جانتی ہے. تو بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہماری خلوص نیت سے کی گئی ان کوششوں کا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور دین سے لوگوں کو مزید جوڑے تاکہ ان کی زندگیوں میں روشنی آئے اور ہر قسم کے اندھیرے ختم ہو جائیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زرین صاحبہ، آپ کے زرین خیالات جاننے کا ہمیں شکر ہے موقع مل گیا، ورنہ ہم تو مایوس ہو چلے تھے کہ آپ کو جو ہے نا شاید ہم نہیں سن پائیں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ کے اسٹوڈنٹس نے بھی آپ کو سن لیا اور ہم لوگ بھی مستفید ہو گئے آپ کے خیالات سے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رکھے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اسٹوڈنٹس آپ سے جتنا خوش ہیں تو اس سے ہمیں بھی بہت خوشی حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو دین کے کاموں میں استقامت نصیب فرمائے. جی اگر کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے تو پلیز آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم آج کی تقریب کا اختتام کریں. دعا پڑھ لیتے ہیں، دعائے مجلس پڑھ لیتے ہیں اور آج کی تقریب کا اختتام کرتے ہیں. ٹائم ہمارا تھوڑا سا اوپر چلا گیا. اچھا ابھی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی ہے. جی میں نے یہاں المصحف سے 2 کورس سیکھے، ایک انگلش کا، ایک کڈس اسپوکن انگلش جو ٹیچر ساجدہ نے کروایا تھا، بہت اچھا کروایا تھا.
میں ابھی تک وہ چیزیں یاد ہیں ٹاپکس، اور بہت اچھا مجھے سمجھ آیا. اور اب جو عربک کا کورس چل رہا ہے الحمدللہ وہ بھی بہت اچھا کورس ہے جو آپ کروا رہی ہیں فوزیہ، وہ بہت اچھا کروا رہی ہیں اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کورسز کر کے المصحف کے. انشاءاللہ آگے بھی کوئی کورس ہوگا تو میں ضرور کنٹینیو کروں گی. بہت شکریہ ابیحا، اور آپ کی ہمت اور طاقت کو میں جو ہے نا سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ اتنی زیادہ بزی ہوتی ہیں، اتنے زیادہ کورسز کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے. بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بچے اس طرح کے کاموں میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جب وہ دینی تعلیم کے کاموں میں بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں اور بھرپور اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. بہت جی شکریہ ابیحا. آمین. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے نوازے. چلیں جی ٹھیک ہے، اور کسی نے کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہم پھر کلاس کا اختتام کریں، میٹنگ اینڈ کریں. سوری یہ کلاس نہیں ہے، اصل میں کلاسیں لے لے کے تو منہ پہ جو ہے نا کلاس کا لفظ چڑھ جاتا ہے. یہ آج کی ہماری سیرمنی ہے جو اب اختتام کے قریب ہے، اور ٹائم تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہمارا کچھ انٹرنیٹ ایشوز کی وجہ سے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں تو انٹرنیٹ کا ایشو تو جو ہے نا ایسا ہے کہ کسی کے ساتھ کہیں بھی ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے ہماری تقریب تھوڑا لیٹ شروع ہوئی، اور پھر ہم اپنے مہمانوں کا ویٹ کرتے رہے. مہمانوں کا بھی ظاہر ہے نیٹ ایشو تھا کافی زیادہ، اس وجہ سے وہ بھی پراپر طریقے سے ہمیں جوائن نہیں کر پائے. لیکن الحمدللہ اوور آل ہماری تقریب بہت اچھے طریقے سے اختتام کو پہنچی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس تقریب میں ہمارے ساتھ شامل ہو کر اس تقریب کو 4 چاند لگائے. تو ابھی میں دعائے مجلس پڑھ لیتی ہوں اور ہم اس تقریب کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.